اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ کسب معاش آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے، یعنی اسلام میں روزی کمانے کی اہمیت، اس کے فوائد، نہ کمانے کے نقصانات، حرام روزی، مشتبہ روزی کے اثرات، اور اس کے بعد ہماری ذمہ داری کہ اس حوالے سے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ موضوع تو ویسے مردوں کے حوالے سے کیونکہ وہ مکلف ہے، کفیل ہے، لیکن چونکہ خواتین بھی آج کل میدان عمل میں سرگرم ہیں تو وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں۔ گفتگو ہماری چند مراحل پر مشتمل ہوگی۔ پہلا مرحلہ مقدمات، کہ جس سے آپ کو اس موضوع کی اہمیت کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ دوسرا مرحلہ ہے منقولات، یعنی نقل شدہ مواد، جو کہ آیات قرآنی کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، روایت معصومین کی صورت میں بھی، اور حکایات، یعنی واقعات جن کی روشنی میں ہم اس موضوع یعنی کسب معاش، روزی کمانے کے حوالے سے اس کی اہمیت، فائدے، نقصان اور اثرات کو سمجھ سکتے ہیں۔ تیسرا مرحلہ معقولات، یعنی عقل کیا کہتی ہے اس حوالے سے، اور دنیا میں کسب معاش کے حوالے سے اقوام کا کیا رویہ ہے، کیا ایٹیچیوڈ ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہے، ہمارا کیا کنٹریبیوشن ہے اس عالمی یا مقامی طور پر معاش کے حوالے سے اپنی حصہ داری میں، اور آخر میں حاصلات، یعنی بحیثیت فرد، بحیثیت مومن ہماری کیا ذمہ داری ہے کہ اب ہم اپنی حکمت عملی کو کس طرح ترتیب دیں کہ ہم کسب معاش میں اپنا حصہ ڈال سکیں یا رزق حلال کما سکیں۔ تو آئیے ہم اپنی گفتگو کے پہلے مرحلے کی طرف چلتے ہیں، اور وہ ہے مقدمات۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ اللہ تعالیٰ سورہ حدید آیت نمبر 27، سورہ حدید قرآن کا 57واں سورہ ہے، چیپٹر 57 ورس نمبر 27، وَرُهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، کہ رہبانیت تو ان کی اپنی خود ساختہ ایجاد تھی، مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، ہم نے اس کو ان پر فرض نہیں کیا تھا۔ کتبہ یعنی لکھ دینا یا حکم صادر کرنا، ہم نے اس کو ان پر واجب نہیں کیا تھا۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ، انہوں نے اس کو اس لیے اختیار کیا کہ اللہ کو راضی کر سکیں۔ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا، لیکن انہوں نے اس کی بھی رعایت نہ کی جس طرح کے حق تھا ادا کرنے کا۔ رہبانیت یعنی تجرد کی زندگی، رہبانیت یعنی زندگی کو چھوڑ دینا، معاشرے کو چھوڑ دینا، بیوی بچوں کو چھوڑ دینا، دوست احباب کو چھوڑ دینا، کسی پہاڑ، کسی صحرا، کسی میدان، کسی بند جگہ پہ تنہائی میں اپنی زندگی کو گزار دینا، آئزولیشن میں، کیونکہ اسلام میں تو حرام ہے، عیسائیت میں اب تک حلال ہے، حالانکہ یہ وہ طریقہ کار تھا اللہ کو راضی کرنے کا جو انہوں نے خود اڈاپٹ کیا تھا۔ یعنی جب عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کو احساس ہوا کہ ہم پہ در پہ نافرمانیوں کے مرتکب ہو رہے ہیں، اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، تو چلو ٹھیک ہے، ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کچھ کرتے ہیں، کمپنسیشن، جیسے بچوں کو آپ ڈانٹ دیں
تو بچے کہتے ہیں ٹھیک ہے امی میں جو ہوں آپ یہ کام کروں گا، یہ کام کروں گا، یہ کام کروں گا، سب کام کروں گا جو آپ کرتی ہیں، مثلاً یہ ابو کیوں کہے. تو آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں بیٹا، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ہماری جگہ لے لو، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کم از کم تم اپنا کام کر لو، اپنی چیزیں اپنی جگہ پہ رکھو، کام کو پھیلاؤ مت، پڑھائی کرو وغیرہ وغیرہ. لیکن بچہ کہتا نہیں بس اب تو میں یہ کر لوں گا وہ کر لوں گا. تو پھر کیا ہوا، وہ پھر اپنے اوپر ایک بوجھ ڈال لیتا ہے اور اس کو پھر نبھا نہیں سکتا ہے، تو پھر وہ خود بیچارہ پھنس جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے. مطلب آپ اس کو کہیں گے بھئی پڑھو تو وہ 2 گھنٹے پڑھنے کے بجائے 10 گھنٹے پڑھنا شروع کر دیتا ہے. تو وہ 1 دن پڑھے گا، 2 دن پڑھے گا پھر. تو اسی طرح عیسائیوں نے بھی کہا کہ بس اللہ نے منع کیا وہی کی عیسیٰ علیہ السلام کو، بھئی میں نہیں چاہتا کہ یہ تجرد کی زندگی گزاریں. تجرد یعنی سب کچھ چھوڑ کے بس الگ ہو جانا، اور بہت مشکل کام ہے یہ. بنی اسرائیل کے زمانے میں کسی زمانے میں تھا، اس سے پہلے تھا. اور آج کل کی جو سوشل لائف ہے، مطلب یہ ممکن ہی نہیں ہے عقلی طور پہ کہ انسان جو ہے بالکل آئسولیٹ ہو کے بیٹھ جائے. تو اللہ نے منع کیا لیکن انہوں نے اصرار کیا. تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے اب تم خود اصرار کر رہے ہو تو جیسی تمہاری مرضی. تو وہ بڑے ہوشربا واقعات ہیں ان کے. کبھی آپ پڑھیں تو کوئی جو ہے وہ صحرا میں نکل گیا، کسی نے اپنے آپ کو جو ہے وہ درخت سے باندھ دیا عمر بھر کے لیے. کوئی جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرح جو ہے وہ جو ان کے کہانیاں مشہور ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام مصلوب ہوئے، اپنی ہاتھوں پہ اور پیروں پہ کیلیں ٹھوک کر وہ کسی درخت سے کھڑا ہو گیا. کسی نے کھانا پینا بند کر دیا. یعنی جتنی شدت زحمت اپنے اوپر ڈال سکتے تھے تکلیف انہوں نے ڈالی کہ شاید اس سے ہمارا کفارہ ادا ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے. تو بلکہ اگر آپ تھوڑا سا اس کی ہسٹری میں جائیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جب یہ کونے کونے پہ پھیلے، تنہا ہوئے، تو آپ کو معلوم ہے انسان جب تنہا ہوتا ہے تو سائیکولوجیکل ڈس آرڈر کا شکار ہو جاتا ہے. تو وہ نفسیاتی امراض کا شکار ہونے لگے، باولے اور بالکل پاگلوں اور مجنونوں کی طرح رہنے لگے. اب اس کا امپریشن لوگوں پہ اور غلط ہونے لگا. لوگ کہتے کہ یہ عیسائی ہے، یہ مذہبی ہے، یہ عابد ہے، یہ عالم ہے، یہ متقی پرہیزگار ہے. اچھا یہ تو بالکل پاگل ہے، مجنون ہے. تو اس کا مطلب متقی پرہیزگار عابد عالم ایسے ہوتے ہیں. اب جب ان کو فکر ہوئی تو انہوں نے کہا کہ بھی کچھ کیا جائے. تو انہوں نے کیا کیا، تمام لوگوں کو کال کیا اور کہا کہ ہم آپ کے لیے ایک کلیکٹیو، ایک اجتماعی جگہ بنا دیتے ہیں، وہاں پہ آپ تجرد کی زندگی گزاریں. یعنی تمام تجرد کی زندگی گزارنے والوں کو ایک جگہ جمع کر لیا. جیسے اعتکاف ہم دیکھتے ہیں، اجتماعی اعتکاف، مسجد میں ایک جگہ بیٹھ کے تھوڑا سا حوصلہ رہتا ہے کہ بھی یہ بھی گھر کو چھوڑ کے آیا ہے، یہ بھی گھر کو چھوڑ کے آیا، یہ بھی روزے سے ہے، یہ بھی پابندیاں جو ہے اس نے اپنے اوپر لاگو کی ہوئی ہے. تو اس میں بھی ایک مسئلہ یہ کھڑا ہوا کہ جب آدمی جیسے لائبریری میں آپ لوگ جاتے ہیں تو توجہ ہٹ جاتی ہے آپ کی، کوئی دائیں بائیں ہو، کوئی کھا رہا ہو، کوئی لکھ رہا ہو، کوئی ہنس رہا ہو، کوئی بعض وقت باتیں کر رہا ہو. تو کیبنز بنا دیے جاتے ہیں آج کل نا، کیبنٹس چھوٹے چھوٹے کہ آپ کی فوکس جو ہے وہ. تو جب ان کو یہ احساس ہوا کہ بھائی ادھر ادھر دیکھنے سے ہماری توجہ ہوتی ہے، تو انہوں نے ایک خاص قسم کا جو ہے وہ ڈریس سلوایا جس میں آج کل آپ نے دیکھا ہو نوجوان پہنتے ہیں ہوڈی، ہوڈ والا جیکٹ، جس میں جو ہے وہ آپ اوپر سے وہ ڈال لیتے ہیں ٹوپی، اور پھر زیادہ اگر سردی نہ ہو تو آپ اس کو پیچھے کر لیتے ہیں. تو یہ بیسیکلی وہاں سے ہو کر آیا ہے یہ جو ہوڈ والا جیکٹ اور ہوڈی ہے. خیر آج کل پہننے میں کوئی ممانعت نہیں، کیونکہ لوگ اس لیے نہیں پہن رہے کہ ہم ان کو فالو کر رہے ہیں. جیسے ٹائی کے بارے میں کچھ مجتہدین کا ہے کہ ہم ان کو نہیں فالو کر رہے ہیں. بہرحال تو یہ بیسیکلی ہوڈ والا جیکٹ یا ہوڈیز جو ہیں وہ بیسیکلی وہاں سے آئی تھی کہ بس آپ کی جو ہے وہ فوکس. آج کل بہت سارے مجرمین جو ہیں جو پکڑے جاتے ہیں، تو ایک زمانے میں تھا کہ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد، اللہم صلی علی. تو آپ اکیلے بھی رہنا چاہیں تو موبائل آپ کو اکیلے نہیں رہنے دے سکتا، اس کی گھنٹیاں جو ہے وہ مسلسل بجیں گی. تو جسے کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو آئسولیٹ کرنے کے لیے انہوں نے ایک نیا ایک وہ بنا لیا. بہرحال لیکن وہ حق نہیں ادا کر سکے. واقعی بہت مشکل کام تھا جو انہوں نے زبردستی اپنے ذمے لیا تھا. بالکل ایسے ہی 5ویں کلاس کا ایک اسٹوڈنٹ فیل ہو جائے ایگزام میں، اس کو ڈانٹ پڑے، وہ کہے گا ٹھیک ہے میں کلاس 6 کا بھی ایگزام دوں گا. تو یہ ایک زبردستی کی پریشانی ہے، زحمت ہے اپنے اوپر ڈالنا. تو اللہ تعالیٰ نے فوراً کہہ دیا فما رعوها حق رعایتها کہ انہوں نے اس کا حق نہیں دی کہ ادا کیا جیسے ادا کرنا چاہیے تھا. اللہ کو معلوم ہے کتنا آپ جو ہے سہ سکتے ہیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ تو خود
کسی پہ اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا آزمائش امتحان. تو لیکن پھر بھی وہ باز نہیں آئے چلتے رہے. آج بھی عیسائی دنیا کا یہ حال ہے اور اسی تجرد کی زندگی نے ان کے مذہب کو کھوکھلا بنا دیا ہے. تو اب ہوا کیا فیصلہ جسے کہتے ہیں, وہ یہ ہوا کہ بھائی جو یہ کر سکتے ہیں وہ کریں, جو یہ نہیں کر سکتے وہ نہ کریں. یعنی جو خواص ہیں, یعنی جو علماء طلباء یا ہماری زبان میں حوزے کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ کریں اور باقی لوگ نہ کریں. تو آج بھی جو پریسٹ ہیں ان کے مثلاً وہ شادی نہیں کرتے, ننز جو ہیں وہ ان کی شادیاں نہیں کرتی, وہ بس ایک الگ تھلگ تجرد کی زندگی جو ہے وہ گزار رہے ہیں. لیکن اس کا بھی بھانڈا پھوٹ چکا ہے. پیڈوفائل کیس اسکینڈلز اور دیگر چیزیں امریکہ میں اور دیگر جگہوں پہ اتنی عام ہو چکی ہیں کہ اب ان کا تقوی بھی, اس کے تقوی کا پردہ بھی جو ہے وہ اب چاک ہو چکا ہے. دوسری طرف جو عوام ہے اس نے کہا کہ ارے اس طرح کی زندگی یہ تو ہم نہیں گزار سکتے, ہم تو ایسے نہیں بن سکتے. تو ان کو کہا کہ ٹھیک ہے آپ ایسا کریں, جتنے گناہ کرنے کریں, آپ ہفتے کے دن آ جایا کریں اور کنفیشن ایک لفظ استعمال کرتے ہیں وہ, کہ وہاں آ کر بتا دیا کریں میں نے یہ گناہ کیا, اتنے پیسے دیا کریں اور چلے جایا کریں. تو وہاں ایک روٹین بن گیا. اب تو خیر یہ اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے آپ کی نیٹ بینکنگ کے تھرو, تو وہ جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے, اور کنفیسڈ لکھ کے ریگریٹڈ لکھ کے وہ SMS کر دیتے ہوں گے بہرحال. تو وہاں پہ اب ایکسٹریمز ہیں دو. ایک وہ ایکسٹریم ہے جو تجرد کی زندگی گزار رہی ہے, شادی نہیں کر رہی, آئزولیٹ ہے. ایک وہ جو ہے بالکل مادر پدر آزاد ہے, وہ تو کہتے ہیں ہم بھی نہیں شادی کر رہے ہیں ان کی طرح, لیکن بس دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے. تو اسلام میں ایسا نہیں ہے. اسلام بلکہ امت وسطیٰ متوسطہ کہا گیا ہے, امت وسط کہا گیا ہے, اور رسول اللہ نے پوری زندگی اسی اعتدال پسندی کا ثبوت دیا ہے. ہمارے یہاں جو ہم دیکھتے ہیں جو دیندار طبقہ ہے وہ ناکام ہو جاتا ہے, مثلاً روزگار میں ناکام ہو جاتا ہے, مثلاً وہ دوست بنانے میں ناکام ہو جاتا ہے, وہ ہر دل عزیز شخصیت نہیں ہوتا, وہ جو ہے مثلاً شادی بیاہ کے معاملات جو ہیں اس میں لڑکیاں لڑکے دیندار وہ ناکام ان کی زندگی ازدواجی زندگی ہوتی ہے. تو وہ الزام تو معاشرے پہ ڈالتے ہیں, بھئی ہم تو متقی پرہیزگار تھے, ہم تو باپردہ تھے, یا ہم جو ہے وہ داڑھی والے تھے, ہم نماز پڑھتے تھے, ہم جو ہے حلال حرام کا خیال رکھتے تھے. معاشرے نے ہم کو, ایسا نہیں ہے, کچھ جگہوں پر خود آپ کا بھی قصور ہوتا ہے. آپ کی حکمت عملی, آپ کی جسے کہتے ہیں روش ایسی نہیں ہوتی کہ لوگ اس کو قبول کریں. ہر وقت جو ہے وہ درس دروس مجلس فلاں 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 اس کی باتیں, تو آدمی کہتا ہے ان کے ساتھ بیٹھ کے تو اس کے علاوہ کوئی آپ بات ہی نہیں کر سکتے مثلا. تو اسلام نے واضح طور پہ اعتدال پسندی کا آپ کو سبق دیا ہے, اور واضح طور پہ ایک واقعہ بھی ہمیں ملتا ہے, آپ نے سنا بھی ہوگا کہ کچھ لوگ جو ہے وہ 3 افراد آئے رسول کے پاس, اتفاقاً رسول اس وقت وہاں موجود نہیں تھے. تو لوگوں نے پوچھا کیوں آئے ہو, کہ ہم رسول کو بتانے آئے تھے. کیا بتانے آئے تھے؟ ایک نے کہا کہ میں عمر بھر شادی نہیں کروں گا, دوسرے نے کہا میں عمر بھر لذیذ غذا نہیں کھاؤں گا, تیسرے نے کہا میں عمر بھر جو ہوں وہ گھر والوں کے ساتھ نہیں رہوں گا, تنہا رہوں گا. اب رسول تھے نہیں, یہ کیا کہ وہ چلے گئے. رسول آئے, جب رسول نے سنا تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ غصے سے ممبر کی طرف گئے, اور رسول اللہ کا یہ طریقہ کار ہوا کرتا تھا کہ جب بہت زیادہ شدید غصے میں ہوتے تو ممبر پہ جاتے اور خطبہ دیتے. اور عربی میں ایک لفظ بولا جاتا ہے کہ ردا, گھسٹتی جا رہی تھی چادر, یعنی ان کو اس بات کا بھی نہیں خیال تھا کہ میرا لباس جو ہے وہ زمین سے گھسٹ رہا ہے. تو وہ غصے میں جا کے انہوں نے خطبہ دیا, جو مختصراً اس کا مفہوم یہ تھا کہ کچھ لوگ آئے تھے جنہوں نے اس طرح کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا, میں لذیذ غذا نہیں کھاؤں گا, میں گھر والوں کے ساتھ معاشرے کے ساتھ نہیں رہوں گا, کہیں نکل جاؤں گا, تو سن لوگوں کو میں نکاح بھی کرتا ہوں, میں لذیذ غذائیں بھی کھاتا ہوں, میں لوگوں کے ساتھ بھی رہتا ہوں, اور جو ایسا نہ کرے وہ مجھ میں سے نہیں ہے. حتیٰ کہ نکاح کے لیے تو کہا گیا ہے النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی, کہ نکاح میری سنت ہے, جس نے اس سے روح گردانی کی, یہ حدیث آپ نکاح کے خطبے میں اکثر سنتے ہوں گے, وہ مجھ میں سے نہیں, وہ ہم میں سے نہیں. تو واضح طور پہ کلیئر کٹ میسج رسول اللہ نے دے دیا کہ آج کے بعد کوئی یہ نہ کہے. لوگوں کا اصل میں کانسیپٹ یہ تھا کہ رسول سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام تھے, عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی, مریم علیہ السلام ان کی والدہ نے بھی شادی نہیں کی تھی,
اور اچھا عیسیٰ علیہ السلام کا یہ تھا 33 سال کی عمر میں انتقال کر گئے تھے، اور وہ سفر میں بہت رہتے تھے. ان کی اگر آپ ہسٹری پڑھیں تو ایک وجہ یہ بھی ملتی ہے، کم عمری اور ٹریولنگ بہت تھی ان کی، اس وجہ سے شادی کی فرصت نہ مل سکی، اور عمر بھی کوئی خاص زیادہ نہیں تھی. اور ایک طرح کی اللہ تعالیٰ کی آزمائش بھی تھی لوگوں کو بتلانے اور دکھلانے کے لیے، لیکن انہوں نے کبھی کوئی ایسا میسج یا حکم نہیں صادر فرمایا. تو لوگ یہ سمجھے کہ رسول اللہ گریجولی سلولی ہم کو تیار کر رہے ہیں، اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہم کو یہی کہا جائے گا کہ بس اب تم سب کچھ چھوڑ کر مسجد میں آ کے بیٹھ جاؤ. تو لوگ جسے کہتے ہیں نا کہ وہ جمپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے لیڈر سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، کہ کچھ لوگوں نے کہا چلو ہم پہلے سے اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں. تو لوگوں نے یہ کہا، لیکن رسول اللہ نے کلیئر کٹ فرام دا بگننگ کہہ دیا کہ میں تو یہ پیغام، یہ میسج، یہ تھیوری لے کر ہی نہیں آیا ہوں، میرا تو انداز ہی الگ ہے، بالکل ماڈریٹ میں بھی زندگی گزارنا. تو یہ تو ہمارے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے، بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی گنجائش رکھی ہوئی ہے، شادی کی گنجائش ہے، پیسہ کمانے کی گنجائش ہے، لوگوں میں گھومنے پھرنے سوشلائز ہونے کی گنجائش ہے، کسی قسم کی کوئی قدغن، کوئی قید و بند نہیں ہے سوائے حلال حرام. کھانے پینے کے لیے بھی کہہ دیا سب کچھ کھاؤ، حلال حرام کو ذہن میں رکھتے ہوئے کماؤ جتنا کمانا ہے. کہیں کسی حدیث میں، قرآن کی آیت میں نہیں ہے کہ اتنے لاکھ کمانا ہے، اتنے ہزار کمانا ہے یا اتنے کروڑ کمانا ہے، کہیں نہیں ہے. اپنی ضرورت کے مطابق، اپنی شان کے مطابق جسے کہتے ہیں کمانا. یہ اب آپ کا اپنا تجزیہ ہونا چاہیے، اپنی ضرورت. اب آپ ڈیسائیڈ کریں کہ آپ کو کتنا کمانا ہے اور کیا آپ کا اسٹیٹس ہے، کیا آپ کی شان ہے. تو بہرحال اگر ہم تجرد کی زندگی، یعنی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ہم جو ہے وہ اکیلے تنہا زندگی گزار لیں، تجرد کی زندگی کے مقابلے میں اگر ضد رکھیں کسی ایک لفظ، کسی ایک چیز کو، اور پوچھیں کہ اس کی ضد کیا ہے، پھر تو ہمارے خیال میں اس کی ضد بنے گی پیسہ، مال. کیونکہ تجرد کی زندگی کا مطلب ہے آپ نے دنیا کو چھوڑ دیا، اور پیسے کا مطلب ہے آپ نے دنیا کو خریدنا شروع کیا. جتنا زیادہ پیسہ ہوگا اتنا زیادہ آپ دنیا کو خریدتے چلے جائیں گے، اتنا زیادہ آپ دنیا میں انوالو ہوتے چلے جائیں گے. تو بس یہاں سے لوگوں میں ایک تھوڑا سا مسکنسیپٹ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے پیسہ ہاتھ میں لیا تو بس ہم جو ہے وہ دنیا کی طرف ہو جائیں گے. اور دنیا کی تو بڑی لعنت ملامت کی گئی ہے، دنیا کے بارے میں تو بہت برا بھلا کہا گیا ہے، دنیا کو جو ہے قید خانہ کہا گیا ہے، دنیا کو جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ جیسے جزامی کے ہاتھ میں سور کی ہڈی وغیرہ وغیرہ. اور یہ حقیقت ہے، ان روایات کی اپنی جگہ اہمیت اور حیثیت، لیکن تھوڑا سا اگر کہتے ہیں دقت سے آپ اس کا مشاہدہ کریں تو در حقیقت دنیا کی جو حقیقت حدیث میں بتائی گئی ہے وہ آخرت کے مقابلے میں ہے. اب پوری دنیا، یعنی زمین کو فرض کر لیں، ہم لے لیں، اس کی بادشاہت کو لے لیں، اس کے خزانوں کو لے لیں، تو حقیقت میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے اگر ہم آخرت کو ذہن میں رکھیں. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل استفادہ ہی نہیں کریں. وہ ایک شخص جو ہے دنیا کو بڑا برا بھلا کہہ رہا تھا، تو مولا نے کہا کہ تو کس دنیا کو برا بھلا کہہ رہا ہے؟ اسی دنیا سے تو تجھے جنت کمانی ہے، اسی دنیا میں رہ کر ہی تو آپ جنت میں جائیں گے. آپ کہیں کہ نہیں میں جو ہوں وہ ڈائریکٹ جنت میں چلا جاؤں، تو وہ خدا تو یہ پوچھے گا بھی تم نے دنیا میں کیا کیا. اب آپ کہیں گے بھائی میں نے تو دنیا کو لات مار دی تھی، میں نے تو دنیا سے کچھ لیا ہی نہیں. تو بھائی اگر آپ نے کچھ لیا نہیں اس کا مطلب آپ نے کچھ نہیں کیا، آپ کو دنیا میں رہتے ہوئے جنت کمانی تھی. اب آئیے ہم چلتے ہیں اس مقدماتی گفتگو کے بعد کہ دوسرے مرحلے کی طرف، منقولات کے آیات و روایات و حکایات کیا کہتی ہیں اس زمن میں، اہمیت، فوائد، اثرات. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد میں. ایک آیت تو آپ نے مقدمے میں سن لی، سورہ حدید آیت نمبر 27. اس کے علاوہ سورہ نساء آیت نمبر 29. سورہ نساء قرآن کا 4واں سورہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکونوا تجارۃ عن تراض منکم. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو،
لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، نہ کھاؤ ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے. اب یہ بہت بڑا جملہ ہے، بہت بڑا لفظ ہے، اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. حرام طریقے سے. الا ان تکونوا تجارتا تراض منکم، ہاں اگر تم تجارت کرو اور باہمی رضامندی سے کچھ کماؤ، اس کی بالکل اجازت ہے، تجارت کی یا کاروبار کی یا بزنس کی. بلکہ تجارت کے حوالے سے تو ہم یہاں پہ روایت میں جو آیا ہے وہ بتلا دیں کہ دنیا میں 10 میں سے 9 حصے تجارت میں. تجارت یعنی ٹریڈنگ یعنی آپ نے ایک چیز ایک جگہ سے اٹھائی اور دوسری جگہ لے جا کے بیچ دی. اب چاہے وہ اپنے ملک سے دوسرے ملک ہو، چاہے آپ اپنے ہی ملک میں ایک شہر سے دوسرے شہر، یا اپنے ہی شہر میں ایک جگہ سے دوسری جگہ، یعنی آپ بولٹن مارکیٹ سے مال لے کر آئے اور اپنے محلے کی دکان پہ کرانہ جنرل اسٹور پہ لا کے بیچ دی. یہ تجارت جس کے بارے میں کہا گیا ہے، جس میں آج کل جو ہے وہ یہودیوں کا قبضہ ہو چلا ہے، اس کی ابھی تفصیل آگے آئے گی. تو واضح طور پہ ایک ڈکلیریشن ہے کہ جو کلیہ رول آف تھم جو بتایا گیا ہے وہ یہ کہ باطل طریقے، حرام طریقے سے نہیں کمانا ہے، تجارت سے. مثال دے کر کہا ہے تجارت، ورنہ اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں. سروسز، ٹیچرز جیسے ہوتے ہیں، ڈاکٹرز ہوتے ہیں، یہ اپنی سروسز دے رہے ہوتے ہیں، سروسز کے عوض جو ہے وہ کچھ لے رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد متفرقہ طور پر مختلف مقامات پر نام لے لے کر بھی بتا دیا ہے کہ بھی یہ چیزیں مثلا حرام ہیں. مثلا ربا، سود کے بارے میں سورہ بقرہ آیت نمبر 278 279 میں واضح طور پہ بتا دیا ہے کہ ربا جو ہے حرام ہے، اور سود بالکل ایسا ہے ربا کہ جیسے آپ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کریں. اسی طرح جوا، سٹے بازی، گیمبلنگ، جس کی مختلف شکلیں آج کل مارکیٹ میں آ گئی ہیں. اسپورٹس میں گیمبلنگ ہوتی ہے، ویسے شرطیں لوگ لگا رہے ہوتے ہیں، تو وہ الگ تفصیل ہے. تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ ہی میں آیت نمبر 219 میں میسر یعنی جوا یا سٹے بازی جو ہے وہ حرام ہے. اس کے علاوہ کاروبار میں کسی بھی قسم کی کمی بیشی، یعنی ناپ تول میں کمی، ویل للمطففین، سورہ مطففین کی آیت نمبر 1 کہ وائے ہو، لعنت ملامت کی گئی ان لوگوں پر جو ہے ناپ تول میں کمی کرتے ہیں. اور یہ بھی مختلف طریقوں سے، مختلف انداز سے ہمارے معاشرے میں رائج ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو یہ تو ایک اختصار کے ساتھ آپ کو ہم نے بتا دیا. مثلا سود کے بارے میں بتا دیا گیا، مثلا جوئے کے بارے میں بتا دیا گیا، مثلا ناپ تول میں کمی کے حوالے سے بتا دیا گیا کہ یہ سب نہیں کرنا ہے. اور بھی دیگر چیزیں ہیں. ہاں تجارت مثلا یا اس جیسی اور چیزیں جن میں باہمی رضامندی ہو، تراض منکم، ایک دوسرے کے ساتھ ایگریمنٹ ہو خرید و فروخت کا، اور حلال ہو، حلال چیزوں کا ہو، تو وہ آپ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. تو ان آیات کے بعد ہم روایات کی طرف چلتے ہیں کہ روایات میں حلال روزی، کسب معاش کی کیا اہمیت ہے. دیکھیے روایات کے مطابق ایمان لانے کے بعد سب سے اہم کام حلال روزی کی تلاش. کیوں؟ بہت واضح ہے کہ انسان 2 چیزوں کا مرکب ہے، جسم اور روح. جسم کمتر ہے، روح برتر ہے. روح کی غذا ایمان ہے، یعنی اگر آپ نے ایمان حاصل کر لیا، اپنی روح کا تزکیہ نفس کر لیا. کیونکہ ایمان جب آپ حاصل کریں گے تو معرفت الہی، معرفت انبیاء، معرفت معصومین، پھر اللہ کی کتاب، اللہ کے احکامات، تمام معرفتیں آپ کو حاصل ہوتی چلی جائیں گی، اور پھر حلال حرام کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ زندگی گزاریں گے. لیکن دوسری طرف آپ کے ساتھ جسم بھی ہے، اس کو بھی زندہ رکھنا ہے، مادی وسائل اس کو فراہم کرنے ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے، تم نے روح کو حاصل کر لیا، یعنی روح کی تازگی، روح کا تزکیہ نفس، اور روح کے لیے ایمان جو کہ اہم ترین ہے وہ لے لیا. اب جو ہے وہ تم کو جسم کی فکر کرنی چاہیے، یعنی جسم کی بھی فکر کرو. تو ایمان لانے کے بعد موسٹ امپورٹنٹ کام جو ہے وہ آپ کا کیا ہے؟ رزق حلال کی تلاش.
تو اگر مرد حضرات یا خواتین یا جو بھی صبح جاتے ہیں شام کو آتے ہیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں، ٹھیک ہے، ان کا ایمان سلامت ہے، اب وہ روزے کی تلاش میں گئے۔ کچھ لوگ بیچارے افسوس کر رہے ہوتے ہیں، صبح جاتے ہیں شام جاتے ہیں، دنیا میں پڑے ہوئے ہیں، دنیا داری میں لگے ہوئے ہیں، تو بھائی یہ دنیا داری نہیں ہے، یہ رسول کی سنت پہ آپ عمل کر رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں بھائی آپ لوگ تو ماشاءاللہ مدرسے سے وابستہ ہیں، مجلس ہے، درس ہے، مجالس ہیں، تبلیغات ہیں، کتابیں ہیں، ماشاءاللہ کیا آپ کی زندگی ہے، صبح سے شام تک کا جو ہے آپ دین کا کام کر رہے ہیں۔ نہیں بھائی، آپ بھی دین کا کام کر رہے ہیں۔ آپ جو صبح جا رہے ہیں شام کو آ رہے ہیں، کسب کر رہے ہیں، معاش رزق حلال کما رہے ہیں، خدا کے رسول کی حدیث کے مطابق یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے آفٹر ایمان۔ تو ایمان لانے کے بعد جو اہم ترین کام ہے یہ آپ کا عبادت میں گزر رہا ہے، جبکہ بلکہ ہم نے شاید پہلے بھی حدیث سنائی تھی آپ کو کہ اگر کوئی شخص بازار جاتا ہے اپنے گھر والوں کے لیے کچھ خرید کے لاتا ہے تو یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ وہ حاجت مندوں کی حاجت روائی کر رہا ہے۔ آپ کے گھر والے بیوی بچے کمزور بزرگ ناتواں، اچھا یہ ان کی بات نہیں ہو رہی جو آپ کے پڑوس میں ہیں، مدرسے میں ہیں، مسجد میں ہیں، کوئی ضرورت مند ہے، نہیں، آپ کے اپنے گھر والے جن کی کفالت آپ پر واجب ہے ان کی بات ہو رہی ہے۔ جب وہ جاتا ہے ان کے لیے کفالت کے لیے کچھ پیسے کماتا ہے، ان کے لیے کچھ لے کر آتا ہے، تو بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے کہ اس نے کسی حاجت مند کی حاجت روائی کی۔ تو یہ سب سے امپورٹنٹ کام جو آپ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ انسان کے لیے سب سے اہم کام ایمان لانے کے بعد حلال روزی کی تلاش ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اب جیسے ہم اکثر سنتے ہیں اور ایک خواہش بھی ذہن میں ہوتی ہے کہ انبیاء سب سے اعلیٰ درجے پہ ہوں گے کیونکہ وہ افضل ترین لوگ ہیں، لیکن اگر کسی کو نبی نہیں بنایا گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو محروم کر دیا گیا اس اسٹیٹس سے۔ اسٹیٹس کا مطلب ریوارڈ، وہ اجر جو نبی کو ملے گا کیا آپ کو نہیں مل سکتا؟ یا اس کا پڑوس، جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے کی درس نشست میں آپ سے گفتگو کی تھی، ماں کی خدمت ہے مثلا، یا عبادت کرنے والا وہ شخص جو کہ ماں کے احترام میں 40 سال تک عبادت کر رہا تھا کہ غلطی ہو گئی تھی اور وہ غلطی نہیں تھی اور اس کی تلافی کے لیے، مغفرت کے لیے۔ تو بہت سارے ایسے کام طریقے ہیں جس سے آپ انبیاء کے درجے پر، تو احادیث کے مطابق ایماندار تاجر انبیاء کے ساتھ محشور ہوگا۔ انبیاء کے ساتھ محشور ہونے کا مطلب ہے اس کا سٹیٹس انبیاء کے ساتھ ہوگا، انبیاء جیسا پروٹوکول دیا جائے گا، انبیاء جیسا ریوارڈ دیا جائے گا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے کہ حالانکہ ہمارے یہاں تو جو کاروباری طبقہ ہے اس کو تو بہت زیادہ لعنت ملامت کی جاتی ہے کہ بھئی یہ دنیا میں پڑے ہوئے ہیں، یہ تو بس جہنمی ہیں، ان کو تو ہوش نہیں ہے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ انسان جو ہے وہ کاروباری مصروفیات میں اپنی نمازوں کو خطا کر ڈالے۔ وہ ایک شخص آیا نا امام ششم امام صادق علیہ السلام، ایک درود پڑھتے ہیں محمد کہ میں فلاں کام کرنا چاہتا ہوں، امام نے منع کر دیا۔ 1 سال بعد آیا اور کہا امام مجھے بڑا فائدہ ہوا ہے، میں نے فلاں کام کیا، تجارت کی، وہاں گیا، یہ منافع ہوا، حالانکہ آپ نے منع کیا تھا۔ تو امام نے کہا کہ یہ بتا کہ تو فلاں دن فلاں مقام پر تھا اور تجارت میں مصروف تھا، خرید و فروخت میں مشغول تھا، تیری ظہر کی نماز قضا ہو گئی تھی اسی مصروفیت میں اور تجھے پتہ نہیں چلا۔ اس نے کہا ہاں یہ تو ہوا تھا، کہنے بس اسی ظہر کی نماز کی قضا ہونے کے خدشے کے پیش نظر میں نے تجھے یہ کام کرنے سے منع کیا تھا۔ اب بتائیں پورے سال ایک ظہر کی نماز قضا ہونے کے خدشے کے پیش نظر امام نے منع کیا تھا اس کو۔ تو وہ ان لوگوں کی ہم بات نہیں کر رہے کہ جو کاروبار میں اس طرح مصروف ہیں کہ جن کو ہوش ہی نہیں ہے حلال حرام کا، ان کی بات ہو رہی ہے جن کو حلال حرام کا ہوش ہے، وہ انبیاء کے ساتھ اس طرح محشور ہوں گے۔ اچھا ایک اور بات کہ کہتے ہیں کہ جو تاجر یا جو شخص اپنے رزق کے لیے، حلال رزق کے لیے گھر سے نکلتا ہے، فرشتے اس کے گھر پلٹنے تک اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ فرشتوں کی دعا ہوتی ہے کن کے لیے؟ ایماندار تاجروں، ایماندار کسب معاش کے طریقے حاصل کرنے والوں کے لیے۔ اور اگر کوئی
حرام طریقے سے چیز کماتا ہے تو فرشتے اس پر دن بھر لعنت کرتے ہیں. تو یہ ہے. اچھا، پھر دوسری طرف ایک حرام لقمہ اگر پیٹ میں چلا جائے 40 دن تک انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی. کتنی اہمیت ہے. یعنی ایک طرف ایمانداری سے کمانے پر فرشتے آپ کے ساتھ ساتھ ہیں، اور دوسری طرف ایک لقمہ بھی چلا جائے پیٹ میں حرام کا تو انسان جو ہے وہ محروم ہو جاتا ہے بہت ساری چیزوں سے، جس میں اہم ترین چیز کیا ہے وہ دعا، کہ انسان کی دعا ہی قبول نہیں ہوتی، جو کہ دوسرے الفاظوں میں بھی احادیث میں موجود ہے اس طرح کے طریقے. اچھا، اب آئیے اس طرف کہ اہمیت کیا ہے. ایک انسان کما رہا ہے اور دوسرا انسان نہیں کما رہا، لیکن جو کما رہا ہے وہ بس واجبات پہ عمل کرتا ہے اور کمائی میں مصروف ہے. جو نہیں کما رہا وہ بہت بڑا متقی پرہیزگار ہے، عبادت میں اتنا مشغول ہے، اس کو اس پر ٹائم نہیں ہے. اب ان کا کمپیریزن دیکھ لیں، رسول اور ائمہ کی نگاہ میں کیا کمپیریزن ہے. دیکھیے، اب یہ تھوڑا سا حکایات کا سلسلہ کہ کچھ واقعات آپ کے سامنے پیش کر کے یہ ثابت کیا جائے گا کہ کیا اہمیت کسب معاش کی، اور اگر حرام یا مشکوک لقمہ چلا جائے تو اس کے کیا اثرات. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد پہ. کچھ لوگ سفر سے واپسی پر آئے اور رسول سے کہنے لگے، سفر کی رودات لوگ اس زمانے میں سنایا کرتے، آج کل بھی ایسا ہوتا ہے. تو ایک شخص کی بڑی تعریف کرنے لگے لوگ، یا رسول اللہ فلاں شخص تو بہت ہی بہترین آدمی ہے. کیوں بھئی؟ وہ تو ہر وقت عبادت میں مصروف رہتا تھا، نماز پڑھتا رہتا تھا، تسبیح پڑھتا رہتا تھا، ذکر تلاوت، اس کو کوئی کام ہی نہیں تھا. تو رسول نے کہا پھر اس کے حصے کا کام کون کرتا تھا؟ یعنی کھانا پکانا، کھلانا، یا کپڑے دھونا، یا اس کی ضروریات زندگی. تو لوگوں نے کہا ہم کیا کرتے تھے، وہ بس اپنی عبادت میں مصروف رہتا تھا، ہم نہیں چاہتے تھے بیچارہ وہ ڈسٹرب ہو، اور وہ کچھ نہیں کہتا تھا، ہم خوشی خوشی کرتے تھے، اچھا ہے ہمارے لیے دعا بھی کرتا تھا. اور تو رسول نے کہا پھر تو تم اس سے اچھے ہوئے. دیکھا آپ نے کمپیریزن. اور یہ ہمارے معاشرے میں بھی ایسی مثالیں آپ کو مل جائیں گی کہ ایک جو ہے وہ بس دینداری، روزہ، نماز، شب بیداری سب میں لگے ہوئے، لیکن کام کاج کے حوالے سے بالکل جسے کہتے کہ پیچھے. اور دوسرا آدمی دیندار نہیں ہے، دیندار اتنا نہیں ہے کہ مطلب واجبات ادا کر رہا ہے، حرام میں مبتلا نہیں ہو رہا، لیکن صبح شام مصروف ہے. ان لوگوں کا کمپیریزن ہم بتا رہے ہیں. اسی طرح امام شیعہ کے پاس بھی ایک شخص آیا اور ایک شخص کی تعریف کرنے لگا اپنے خاندان میں. تو بڑا متقی، بڑا پرہیزگار، بڑا عابد، مطالعہ کرنے والا، تلاوت کرنے والا، ذکر کرنے والا. امام نے کہا تو پھر اس کا روزگار. تو امام نے اس نے کہا کہ ہم رشتہ دار مل کر اس کی روزی کا بندوبست کرتے ہیں، اور ہم اس کو جو ہے وہ ہدیہ یا کچھ تحفہ دے دیتے ہیں، بس وہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے. تو امام نے کہا پھر تم لوگ اس سے اچھے ہوئے. یعنی سفر میں ہو، حضر میں ہو، میدان میں ہو یا گھر میں ہو، اگر آپ کسی پہ بوجھ بن رہے ہیں تو جو آپ کو کھلا رہا ہے وہ آپ سے زیادہ افضل ہے. بلکہ اس سے بھی زیادہ شدید بات تو امام علی نے کی تھی، جس کو سن کر انسان جو ہے وہ کانپ جاتا ہے، کہ ایک دفعہ وہ کوفے کی مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھے کچھ لوگ جو ہے وہ کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں. مولا علی واپس چلے گئے. شام کو آئے تو دیکھا تقریباً اسی انداز سے وہ بیٹھے ہوئے اور نماز پڑھ رہے ہیں اور عبادت کر رہے ہیں. تو مولا نے کہا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا کہ یہ کوفے کے عابد ہیں. تو مولا نے کہا کہ ان کے کھانے پینے کا بندوبست کون کرتا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ خود کرتے ہیں، جو لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ کھانا پینا دیگر چیزیں ان کو دے دیتے ہیں، پیسے وغیرہ. تو مولا علی نے کہا کہ ان سے بہتر کوفے کے کتے ہیں. کہاں کوفے کے عابد، ایسے عابد کہ ان کو کچھ دینا، ان کی مدد کرنا آپ کے لیے خواب فخر ہو، یعنی عوام الناس کے لیے. اور کہاں کہا جا رہا ہے کہ ان سے بہتر کوفے کے کتے ہیں. اتنا جسے کہتے ہیں کہ سخت جواب دیا. ابھی میں کچھ عرصے پہلے ایک میسیج پڑھ رہا تھا، کم و بیش ایسا ہی جو ہے وہ میسیج سرکولیٹ ہو رہا تھا کہ ایک پیر صاحب تھے، ان کا آستانہ تھا، لوگ آتے تھے، ان سے دعائیں کرواتے تھے، تعویذ لیتے تھے، ذکر اذکار وغیرہ، اور پھر ایک چندے کا
صندوق ہوتا تھا، اس میں پیسے ڈال کے چلے جاتے تھے، یعنی ان کی روزی روٹی یہ تھی۔ تو ایک دفعہ اپنے مریدین کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، لوگوں نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ اس مقام پر کیسے پہنچے؟ اللہم صلی علی آپ اس مقام پر کیسے پہنچے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ایک بہت بڑا کاروباری شخص تھا، میری فیکٹریاں تھیں، بزنس تھا، اور مجھے بڑا فخر تھا، تکبر تھا اپنے اوپر کہ میں خود اپنے ہاتھ سے کماتا ہوں اور خود جو ہے وہ اپنا بوجھ اٹھاتا ہوں، اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ آپ کچھ نہ کریں پھر بھی اللہ آپ کو دے گا، یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک دفعہ میں جا رہا تھا، میری گاڑی کہیں خراب ہو گئی، تو میں نے دیکھا سامنے گڑھا ہے، وہاں ایک کتا زخمی حالت میں پڑا ہوا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ایک دوسرا کتا آیا اپنے منہ میں روٹی لے کر اور اس کتے کو کھلانے لگا۔ یہاں سے مجھے احساس ہوا کہ کچھ بھی ہو رزق تو پہنچ جاتا ہے۔ پھر میں نے اپنی فیکٹری کو تالا لگایا، سارا کاروبار بیچا اور بس یہاں آ کے بیٹھ گیا۔ تو وہاں پہ ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ آپ دوسرا کتا کیوں نہیں بنے؟ یعنی جو خود روٹی منہ میں لا کر آ کے اس کو کھلا رہا تھا، تو یہ بھی تو ممکن تھا کہ آپ اپنی فیکٹری بھی چلاتے، اپنے گھر کا خرچہ بھی چلاتے اور دوسروں کو بھی دیتے۔ تو اسلام دینے والے ہاتھ کو پسند کرتا ہے، لینے والے ہاتھ کو پسند نہیں کرتا۔ نہ اسلام یہ کہتا ہے کہ نہیں بھائی اب جو بھی آئے اس کو نہیں دینا کیونکہ مانگنا غلط ہے۔ ٹھیک ہے، پیشہ ورانہ طور پہ مانگنا غلط ہے، لیکن اگر پیشہ ورانہ گداگر اور یا ان لوگوں کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ اگر کوئی اپنی عزت ملیا میٹ کر کے آپ سے کچھ مانگتا ہے تو کم از کم آپ خود اپنی عزت نہ خراب کریں، اگر دے سکتے ہیں۔ بلکہ امام سے کسی نے پوچھا، بعض لوگ پیشہ ور گداگر ہوتے ہیں تو کیا کریں ہم ان کا؟ ہمیں معلوم ہے یہ صبح بھی یہاں بیٹھا ہوا ہوگا۔ تو امام نے کہا کہ دیکھو جس کو دیکھ کے تمہارا دل پسیج جائے، دل نرم ہو جائے تو اس کو دینے میں کوئی حرج نہیں، یعنی ایک لٹمس ٹیسٹ ہے جو آپ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں میں اس کو دوں کہ نہ دوں۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے ٹھیک ہے اللہ دے گا۔ آپ مولا علی سے کسی نے پوچھا کہ اگر میں کھڑکی دروازے بند کر کے بیٹھ جاؤں تو میرا رزق کہاں سے آئے گا؟ تو مولا نے کہا تیرا رزق وہاں سے آئے گا جہاں سے تیری موت آئے گی۔ دروازے کھڑکی بند کرنے کے باوجود موت کا فرشتہ آئے گا، دروازہ کھڑکی بند ہونے کے باوجود بھی آپ کو مل جائے گا رزق۔ لیکن مسئلہ پھر وہی ہے کہ کیا وہ رزق جس میں آپ خود کمائیں اور دوسروں کو دیں بہتر ہے، یا وہ کہ جس میں آپ دوسروں کے محتاج ہوں؟ مل تو ویسے بھی جائے گا۔ کہتے ہیں نا کہ رزق دو طرح سے ہوتے ہیں، ایک وہ رزق جس کو تم تلاش کرتے ہو اور ایک وہ رزق جو تم کو تلاش کرتا ہے۔ ایک تھوڑا سا مسکنسیپٹ ہمارے لوگوں میں ہے کہ بھئی جب رزق مل جائے گا تو ہم اتنی بھاگ دوڑ کیوں کریں؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ٹھیک ہے جتنا رزق لکھا ہوا ہے ہو سکتا ہے وہ سروائیول کے لیے لکھا ہوا آپ کی، لیکن کیا صرف 2 روٹیاں ہی آپ کو چاہیے؟ آپ کو کیا بجلی کا بل نہیں دینا ہے؟ آپ کو گیس کا بل نہیں دینا ہے؟ آپ کو گھر کا کرایہ نہیں دینا ہے؟ ایک زمانے میں تھا کہ یہ سب چیزیں نہیں ہوتی تھی، لیکن اب چیزیں اب یہ ہیں موجود۔ اب آپ کہیں بھائی 2 روٹی ہے یا رزق جو ہے ہو سکتا ہے سسٹیننس، سروائیول یا بقا یا زندگی کی ڈور باقی رہے سانس کی جسے کہتے ہیں روانی، اس کو برقرار رکھنے کے لیے ہو، باقی چیزیں آپ کو خود کرنی ہو۔ اور اس میں کوئی قباحت اور کوئی برائی نہیں اگر آپ کہیں کہ میرے پاس کچھ اچھا ہو، اچھا موبائل، اچھے کپڑے، اچھا فرنیچر، اچھی گاڑی، اچھے گھر، اچھے کمرے، کارپیٹ، مطلب اس میں کوئی ایسی قباحت نہیں، بلکہ خود جو ہے رسول سے کسی نے آگے پوچھا کہ انسان چاہتا ہے اس کا تسمہ، جوتا، کپڑے اچھے ہوں، رسول نے کہا اس میں کوئی قباحت نہیں۔ بلکہ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ کیا دنیا کی محبت اپنے دل میں رکھنا برا ہے؟ تو بزرگ نے کہا قطعی نہیں، بشرط یہ کہ خدا کی محبت اس پر غالب رہے۔ یعنی آپ دنیا سے محبت کریں لیکن خدا، آدمی اپنی بیوی بچوں سے، شوہر سے، گھر والوں سے بھی تو محبت کرتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ آپ کو نماز کے لیے بلاتا ہے تو آپ سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ بلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب جہاد کے لیے بلاتا ہے تو مرد جو ہے تمام چیزیں چھوڑ کر، جب امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجک اللہم صلی بلائیں گے تو وہ آپ ان کو بھی لبیک کہیں گے یہ تمام چیزیں چھوڑ کر۔ تو بہرحال تو کوفے کے تو وہ یہی کہا کہ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ آپ
خود بھی کمائیں کھائیں اور دوسروں کو بھی کھلائیں یا دیں۔ تو انسان اپنے آپ کو اس کیٹیگری میں رکھے کہ جس میں اللہ تعالیٰ خود اپنے آپ کو پسند کرتا ہے، یعنی دینے والا ہاتھ۔ اب آئیے اس طرف کہ انسان اگر کمائے کھلائے تو اس میں اگر کوئی کمی بیشی ہو جائے تو پھر اس کا کیا معاملہ ہے؟ اب کمانے کے لیے جو آپ کو اجازت دی ہے قرآن نے، جیسے تجارت کی اجازت دی ہے، دیگر حلال پیشوں کی اجازت دی ہے، اور پھر کہہ دیا گیا ہے کہ ویل للمطففین کے ناپ تول میں کمی نہیں۔ ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگر آپ تجارت کریں گے تو ٹھیک ہے، نہیں رکھیں گے تو پھر آپ جو ہے وہ پریشانی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ مثال اگر ہم دیں کہ ایک آدمی جو ہے وہ آج کل جیسے لوگ کیئر نہیں کرتے، ہم اکثر جاتے ہیں سبزی خریدنے، پھل خریدنے، تو ہم نے دیکھا ہوگا انگور خریدیں تو ایک دانہ منہ میں لے کے ڈال دیا، اس انگور والے سے پوچھے بغیر۔ وہ بیچارہ ایک انگور کے لیے کیا آپ کو اصول و ضوابط سکھائے گا؟ اصل کہ غلط ہے آپ نے جو انگور کا دانہ منہ میں ڈالا۔ اسی کی ایک مثال سن لیتے ہیں کہ انسان جب ہے کوئی چھوٹی سی بھی چیز کی چوری کرے تو اس کا حساب ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک عورت جو ہے وہ اس نے اپنے بچے کو بہت دینداری کے ساتھ پالا پوسا، بڑا کیا، جوان کیا، پتہ چلا کہ اس کے بچے نے ایک دن چوری کر ڈالی۔ اس عورت کو پتہ چلا تو وہ بڑی پریشان ہوئی کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، میں نے تو اس کو بہت زیادہ جیسے کہتے ہیں کہ تقوی کی تعلیم دی، تعلیم و تربیت میں کوئی کمی بیشی نہیں کی۔ تو بزرگ سے ایک جا کے پوچھا تو بزرگ نے کہا کہ تم نے کہیں نہ کہیں تو ڈنڈی ماری ہوگی، کوئی ایسی چیز کھلائی ہوگی یا کوئی بات کی ہوگی، تم غور کرو۔ تو اس کو یاد آیا کہ جب یہ گود میں تھا تو میں اس کو لے کے جا رہی تھی، آگے ایک انار والا تھا، تو میں نے سوئی کی نوک سے اس انار والے کے انار میں وہ سوئی گھونپی، اور جب اس کو باہر نکالا تو اس میں انار کا رس، تو میں نے اس بچے کو پلا دیا۔ یعنی وہ شاید وہ قطرہ بھر انار بھی نہیں تھا، انار کا رس بھی نہیں تھا۔ تو بزرگ نے کہا کہ بس وہ جو چوری کے انار کا رس تم نے جو بچپن میں اس کو پلایا تھا، یہ اس کا اثر۔ تو بڑا افسوس ہوتا ہے، وہ ابھی ویڈیو بھی سرکولیٹ کر رہی ہے، کسی کو پکڑا گیا ہیروئن کی اس میں، اور پھر جو ہے اس کو چھوڑ دیا گیا، پھر اس کو کہا بھی جا رہا ہے کہ بھائی آپ کے بچے کے لیے نہیں، میری بچوں کی جو ہے کوئی فکر نہیں۔ تو ہمارے بچے جو ہم کہہ رہے ہیں کہ راہ راست پہ نہیں آ رہے، جو ان کو سمجھ بھی نہیں آ رہا ہے، وہ اسی حلال حرام روزی اور مشتبہ روزی کے ضمن میں پل رہے ہیں۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ ایک تو یہ حرام کا معاملہ ہو گیا، بسا اوقات تو آن دا اسپاٹ اللہ تعالیٰ آپ کو بتا دیتا ہے کہ یہ جو تم نے ڈنڈی ماری ہے، جو تم نے حرام کمایا ہے، یا تم نے جو ہے یہ غلط بیانی کی ہے، یہ تمہارے کسی کام کی نہیں۔ خود مولا علی کے حوالے سے حضرت میثم تمار کے کھجور کا واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ مولا جو ہے وہ میثم تمار کے پاس بیٹھے باتیں کر رہے تھے، تو وہ چھوٹی سی دکان تھی، ٹھیلا تھا، کچھ بھی کہہ لیں آپ۔ نماز کا وقت ہوا تو میثم تمار نماز کے لیے جانے لگے، کہنے لگے مولا آپ ذرا دیکھتے رہیے گا، میں آتا ہوں۔ اب بتائیں اتنا بڑا شخص مولا کائنات خلیفہ وقت، وہ جو ہے وہ ٹھیلے پہ، چھاوڑی پہ، چھوٹی سی دکان پہ بیٹھا ہوا ہے۔ کچھ دیر کے بعد ایک شخص آیا، اس نے جو ہے وہ کھجوریں لیں اور پیسے دیے اور چلا گیا۔ اب میثم تمار آئے کچھ دیر کے بعد، مولا نے بتایا کہ بھائی یہ دھندا ہوا ہے، اتنی کھجوریں دی ہیں میں نے اور یہ پیسے۔ تو میثم تمار نے پیسے دیکھے درہم، تو کہا کہ یہ تو کھوٹے ہیں۔ تو مولا نے کہا کوئی بات نہیں، کھجوریں بھی کڑوی ہوں گی۔ کہتے ہیں بس وہ کچھ دیر کے بعد وہ شخص بھاگتا ہوا آیا اور غصے میں میثم تمار کو کہا کہ کیا تم کڑوی کھجوریں بیچ رہے ہو؟ تو میثم تمار نے اس کے سکے اس کو واپس کیے کہ تمہارے سکے بھی کھوٹے تھے۔ تو آن دا اسپاٹ اللہ تعالیٰ جسے کہتے ہیں نا، یہ جو ہمارے معاشرے میں آپ دیکھتے ہیں نا، تو وہی والا معاملہ ایزی کم اینڈ ایزی گو، کہ آپ حرام کما رہے ہیں اور بس وہ حرام آتے ہی چلا جاتا ہے۔ آپ کو بہت ساری ایسی مثالیں مل جائیں گی ایسے گھرانوں میں جو حرام کما رہے ہیں لیکن اس کے برکات نہیں ہوتے۔ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ سے کثرت نہیں، برکت کی دعا مانگو۔ یعنی کثرت تو ہے لیکن آپ دیکھیں لوگ رو رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں اور اس میں کوئی برکت نہیں ہے۔ ایک کم کما رہا ہے لیکن اس کے پاس اتنا ہے کہ سالوں سے
اس کے پاس پیسے پڑے ہوئے، اس کو سمجھ بھی نہیں آ رہا میں کہاں انویسٹ کروں، کہاں ڈالوں، کس کو دوں، یعنی اتنی بچت ہے، بہت برکت ہے جسے کہتے ہیں. یہ ہے اصل چیز برکت. تو برکت جسے کہتے ہیں کہ وہ ختم ہو جاتی ہے. یا تو اللہ تعالیٰ آن دا اسپاٹ آپ کو سکھا دیتا ہے، بتلا دیتا ہے، یہ تو بہت اچھی بات ہے. اگر نہیں تو ٹھیک ہے، کچھ عرصے کے بعد وہ پھر گناہ اس کی سزا زیادہ سخت ملے گی. اور اگر زندگی میں نہیں تو کم از کم زندگی کے بعد آپ کو پکڑ لیا جائے گا. وہ کہتے ہیں کہ 2 افراد جا رہے تھے، آگے ایک لکڑہارا جا رہا تھا، تو ایک دوست نے اس لکڑہارے کی لکڑی میں سے ایک تنکا توڑ لیا، ٹوتھ پک جسے کہتے ہیں نا کہ دانتوں میں خلال کے لیے، اور خلال کرنے لگا. اس دوست کا انتقال ہو گیا. تقریباً 1 سال کے بعد اس دوست کو دوسرے دوست نے دیکھا، اور دیکھتے ہی فوراً پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو اس دوست نے کہا کہ جو میں نے تنکا توڑا تھا اس کا آگ کا عذاب آج 1 سال کے بعد تک بھگت رہا ہوں. یعنی اس تنکے کے توڑنے کی سزا 1 سال تک اس کو برزخ کی آگ میں جلنا پڑا. اب یہ نہیں پتا کہ 1 سال تک کی آگ تھی کہ اس کے بعد بھی تھی. تو یہ جو ہم جسے کہتے ہیں نا کہ سب سے بڑا گناہ ہی وہی ہے جس کو صبح ہلکا سمجھ کے کیا جائے، ارے یہ تو معاف کر دے گا، یہ تو سب کر رہے ہیں اور یہ تو کوئی ایسا مذاق نہیں ہے اس کو کرنے میں. کچھ ہوتے ہیں گناہ سوسائٹی میں بڑے کامن ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں وہ کامن نہیں ہوتے. تو جو کامن ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں اس میں کیا ہے. تو ہمیں سوسائٹی کو اس کے معیار کو ذہن میں رکھتے ہوئے نہیں کرنا، بھائی سب کر رہے ہیں، موسیقی ہے، بے پردگی ہے، بہت سے ایسے گناہ ہیں کہ چل رہا ہے سب. تو یہ دیکھنا ہے کہ تم یہ نہ دیکھو کہ تم کتنا بڑا گناہ کر رہے ہو، یہ دیکھو کہ تم کس کی نافرمانی کر رہے ہو، کس کی عدالت میں جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہو. تو انسان کو کرپشن کی، حرام کمائی کی اسی وقت سزا مل جاتی ہے، کچھ عرصے کے بعد مل جاتی ہے، یا کم از کم مرنے کے بعد. اچھا، یہ تو عام طبقہ ہو گیا یا گنہگار طبقہ ہو گیا، کہہ لیجئے بے پرواہ لاپرواہ طبقہ ہو گیا. نیکوکاروں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ آپ نے کبھی غور کیا ہوگا کہ اب مجھے نہیں معلوم لیکن ہوتا ہے نیکوکار لوگوں سے آپ بیٹھ کے باتیں کریں تو ان کو پتہ چلے گا، وہ آپ کو بتائیں گے کہ معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کم ہو گیا، معلوم ہوتا ہے کہ ایمان بڑھ گیا. جیسے مجلس سن کر مثلاً آئے، ہم درس سن کر آئے تو ایک جوش، ایک ولولہ ہوتا ہے کہ بس اب ہم یہ کریں گے مثلاً. اور ایک جو ہے وہ لہو و لعب کی محفل ہوتی ہے، غیبت کی جاری ہوتی ہے، موسیقی یا ادھر ادھر. تو وہ آپ کو محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ ایمان میں کمی. تو بہرحال یہ بھی کہتے ہیں کہ بہت بڑی اللہ کی دین ہے اگر کسی کو احساس ہو جائے کہ میں اللہ سے قریب ہو رہا ہوں یا اللہ سے دور ہو رہا ہوں. یعنی اگر ایک بیمار آدمی کو اپنی علامات کی بنیاد پر معلوم ہو جائے کہ میں بیمار ہوں، بخار ہے مثلاً، درد ہے، تو یہ بہت اس کے لیے نعمت ہے. خدا نخواستہ کسی کو کینسر ہے، سالوں تک سمٹمز، سائنز نہیں ہے، اور جب وہ ٹیسٹ کرواتا ہے تو ایک دم سے پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ تو 1 سال سے تھا. آپ کو کتنی خطرناک بیماری ہے یہ. پہلے پتہ چل جاتا تو مسئلہ یا علاج آسان تھا. تو رجب علی خیاط بہت بڑے عارف گزرے ہیں پچھلی صدی میں، اور بہت بڑے پڑھے لکھے، بہت بڑے عالم دین نہیں تھے جیسے اکثر ہمارے دلوں میں ہوتا ہے ذہنوں میں کہ جب ہم بہت بڑے عالم دین بنیں گے، بہت زیادہ علم حاصل کریں گے، تب حجابات ہٹیں گے، یا جسے کہتے ہیں کہ معرفت میں ہمارے اضافی ہوگا. اچھا، یہاں پہ یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ، امام خمینی نے اپنی کتاب میں آداب نماز جو انہوں نے لکھی تھی، کہتے ہیں کہ وہ اتنی مشکل کتاب تھی کہ لوگوں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ اس کتاب کو آسان کر کے لکھیں. تو اب جو ہے وہ آسان کر کے وہ کتاب جو ہے وہ لکھی گئی ہے. وہ ہمارے ایک دوست کہہ رہے تھے کہ میں اس کا 1 صفحہ جو ہے پڑھ رہا تھا، 1 صفحہ سمجھنے میں مجھے 2.5 گھنٹہ لگا. تو ہم نے ان سے پوچھا بھائی کیا تھا اس میں؟ کہہ لیں گے اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ انسان اور اللہ کے درمیان 90,000 ظلماتی اور 90,000 نورانی حجابات ہوتے ہیں. ظلماتی یعنی جیسے جیسے آپ گناہ چھوڑیں گے وہ حجابات ہٹتے چلے جائیں گے.
یعنی فرض کر لیں میں یہاں بیٹھا ہوں اور یہ سامنے امام بارگاہ ہے، تو امام بارگاہ سے مجھ تک کتنے حجابات ہیں، یعنی یہ دیوار ہے، اس کے بعد ایک دیوار ہے، اس کے بعد ایک دیوار ہے، تو یہ تمام حجابات ہی ہیں. اگر یہ ہٹ جائیں گے تو مجھے سامنے، جیسے میں سامنے ہی بیٹھا ہوں امام بارگاہ کے. تو اللہ اور بندہ کے درمیان 90,000 ظلماتی، 90,000 نورانی تعداد میں آگے پیچھے ہو سکتا ہے. تو جیسے جیسے انسان گناہ کم کرتا چلا جاتا ہے وہ ظلماتی حجابات ہٹتے چلے جاتے ہیں، تو خدا سے قربت ہوتی چلی جاتی ہے اس کی. اور جب وہ نیکیاں کرتا چلا جاتا ہے، یعنی نیکیوں میں پہلے واجبات کرے گا، پھر مستحبات کرے گا، پھر مستحبات میں بھی جو مباحات ہیں ان کو بھی وہ مستحب بنا ڈالے گا، حرام سے وہ بالکل ہی اجتناب کرے گا، مکروہ بھی نہیں کرنے کی کوشش کرے گا، مکروہ بھی نہیں کرے گا. اب یہ 5 مراحل کو اس نے بالکل اپنے اوپر واجب کر لیا. واجب کرنے کا مطلب ہے کہ واجب تو ہے واجب، مستحب کو بھی واجب اور مباح کو بھی واجب سمجھ کے کہ بھائی نیت میں تبدیلی کر کے اس کو مستحب بنا دیا. جیسے آپ کپڑے پہنتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، تو آپ یہ نیت کر کے کہہ رہے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ لباس کو زینت بنایا، یہ لباس اختیار کرو، کلو واشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو اسراف نہ کرو، وغیرہ وغیرہ. اور حرام سے تو بچنا ہی ہے، مکروہات سے بھی حرام کی طرح بچنا ہے. غالباً ملتا ہے کہ ایک بزرگ نے کسی سے پوچھا، ایک جگہ ہے کہ رسول اللہ خواب میں آئے، ایک جگہ ہے کہ کسی بزرگ سے پوچھا کہ کیا بات ہے پہلے زمانے کے لوگ جو ہے وہ بڑے نیکوکار اور عارف ہوا کرتے تھے، اب نہیں ہوتے. تو انہوں نے کہا کہ پہلے زمانے کے لوگ یا تو حلال کو جانتے تھے یا حرام کو، یعنی ان کے نزدیک یا تو واجب تھا یا حرام، یعنی وہ مستحب کو بھی واجب سمجھ کے، مباح کو بھی واجب کی طرح نیت میں تبدیلی کر کے اس کو نیکی بنا کے کرتے تھے، اور مکروہ سے بھی اس طرح بچتے تھے جیسے وہ حرام ہو. اور اب جو ہے لوگ کہتے ہیں مکروہ ہی تو ہے، کیا وہ کر لو، یا مستحب ہے کوئی ضروری تھوڑی ہے نہ کرو. تو خیر اس میں بھی علماء کی تاکیدات یہ ہیں کہ کم از کم وہ مستحبات جو آسان ہوں، کم وقت لیتے ہوں، زحمت نہ ہو، ثواب زیادہ ہو، تو کیوں نہ کرے اس کو. جیسے تسبیح فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے، اللہم صلی علی، اس میں 1 منٹ بھی نہیں لگنا ہے تو کیوں نہ اس کو انجام دیں. تو یہ ذرا سا پر ذہن میں رکھیں. تو رجب علی خیاط کے بارے میں یہ ملتا ہے، اتنے بڑے عارف تھے کہ وہ جب کسی سے ملتے تھے تو بتا دیا کرتے تھے کہ تم نے کل شام کو فلاں جگہ یہ گناہ کیا ہے. یہ ائمہ کے زمانے کے، رسول کے زمانے کے نہیں، یہ ابھی پچھلی صدی کے زمانے کے، تم نے فلاں دن فلاں مقام پر یہ. کہتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ اپنے گھر سے نکلے اور واپس آ گئے. کسی نے کہا کیا ہوا، آپ جس کام کے لیے گئے تھے وہ کام نہیں ہوا؟ کہنے لگے میں جہاں جہاں سے گزرا وہاں مجھے جانور نظر آئے. کہتے ہیں عارف لوگ جب کسی کو دیکھتے ہیں تو اس کا اصلی چہرہ اس کے سامنے، ان کے سامنے نمایاں ہو جاتا ہے. اگر وہ گناہ گار ہے تو اس کا چہرہ جو ہے وہ بد شکل اور جانور کی طرح اور مکروہ اور سیاہ نظر آئے گا. اور اگر کوئی نیکوکار ہے تو خوش شکل، اچھا خوبصورت نیکوکار، نورانی نظر آئے گا. تو وہ بتا رہے ہیں کہ میں گیا اور چوراہے سے واپس آ گیا، مجھے کوئی انسانی شکل کا نہیں ملا. یعنی اتنے بڑے، تو اب اتنے بڑے عارف ہوں. اچھا اس کے لیے پھر میں کہوں کہ علم کی اپنی اہمیت، حقیقت میں حلال حرام کا علم جو ہے اپنی جگہ مقدم ہے، لیکن جو لوگوں نے ذہنوں میں بٹھایا ہوا ہے کہ ہم بہت سارا علم حاصل کریں گے تب ہم اس مقام پہ پہنچیں گے. تھوڑا علم کا مطلب ہے کہ جس سے آپ کی زندگی میں کوئی رکھنا نہ پڑے، حلال حرام میں مبتلا نہ ہو، بلکہ توضیح المسائل کی شروع کی مسائل میں، بلکہ مسائل سے بھی پہلے اس پہ لکھا ہوا ہے کہ انسان کے لیے ان مسائل کو جاننا ضروری ہے کہ جو اس کو روزمرہ کی زندگی میں پیش آتے ہیں. آپ یہ سیکھ لیں اور اس کے بعد جو باتیں ہیں حدیث میں، ممنوعات، مکروہات، اسی طرح واجبات اور محرمات قرآن میں، ان پہ ڈٹ جائیں. پھر آپ دیکھیے آپ کے اندر کتنی جلدی تبدیلی آئے گی. آپ کو پتہ، کم از کم اس بات کو تو اندازہ ہو جائے گا کہ میرے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے یا میرے ایمان میں کمی ہو رہی ہے. تو رجب علی خیاط کے دل میں یہ اللہ نے الہام کیا جسے کہتے ہیں، یا ان کے پاس جسے کہتے ہیں پتہ چل جاتا ہے. جیسے ہم دیکھ لیتے ہیں موبائل پہ کہ بھئی آج کا ٹیمپریچر کیا ہے، بھئی یہ ٹیمپریچر ہے، اچھا بھئی اسی حساب سے پھر ہم باہر نکلیں گے.
تو انسان کو پتہ چل جاتا ہے اس کا ایمان کا ٹیمپریچر کیا ہے. تو رجب علی خیاط کو احساس ہوا یکدم کہ حجابات پڑ گئے. یعنی مجھے فرض کریں ابھی امام بارگاہ نظر آ رہی تھی, اب نظر نہیں آ رہی. حجابات آ گئے, دیواریں آ گئیں جس طرح عام لوگوں کے لیے آ جاتی ہیں. تو انہوں نے فوراً اللہ سے توسل کیا, اللہ سے جو ہے رابطہ کیا, اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ یہ کیا معاملہ ہے, میرے اور تیرے درمیان اتنی دوری کیسے آ گئی. ہمیں تو خیر خیال بھی نہیں ہوتا غیبت کرنے. درود پڑھ دیں محمد والے محمد کو. تو ہمیں تو یہ خیال بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے جو ہے غیبت کی ہے, ہم نے نماز تاخیر سے پڑھی ہے, خدا نخواستہ قضا ہو گئی ہے تو ایمان میں کمی ہو گئی ہے, کوئی احساس نہیں ہوتا. تو انہوں نے توسل کیا, انہوں نے دعا مانگی اور اللہ سے کہا کہ اللہ یہ کیا معاملہ ہے کہ یہ میرے اور تیرے درمیان دوری کیسے ہو گئی. تو اللہ نے پھر ان کو الہام کیا کہ پچھلے ٹرین میں سفر کر رہے تھے وہ, تم نے پچھلے اسٹیشن پر کوئی مشکوک غذا کھائی تھی جس کی وجہ سے تمہارے اور میرے درمیان حجابات آ گئے. یعنی وہ ان کی ہاتھوں کی کمائی نہیں تھی, کسی جگہ سے کھالی ہوگی. بہرحال وہ شخص ایسا نہیں ہوگا متقی پرہیزگار. تو اس زمانے میں تو باہر کی چیزوں پہ بھی بڑا جو ہے لوگ توجہ دیا کرتے تھے. اور ہمارے یہاں تو خیر ڈائننگ آؤٹ بہت زیادہ عام ہو گیا, بلکہ فیشن ہو گیا ہے, اسٹیٹس سمبل بن گیا ہے. لوگ جاتے ہیں سب سے پہلے تصویر کھینچتے ہیں کہ ہم کہاں گئے, یہ ہمارا پیزا ہے, یہ ہمارا بروسٹ ہے, دیکھو ہم کھا رہے ہیں, آپ بھنڈی کھا رہے ہیں, لوکی کھا رہے ہیں, ہم گھر میں باہر ہم یہ کھا رہے ہیں. تو ابھی بھی میں جانتا ہوں ایک کینیڈین فیملی کو جن کے بچے باہر نہیں کھاتے, اور اتنی متقی پرہیزگار فیملی ہے کہ مجھے 100% یا 99% خیر میں اتنا بڑا وہ تو نہیں ہوں, مجھے یقین ہے کہ وہ امام کے لشکر میں شامل ہوگی پوری فیملی. کیونکہ پھر میں نے نوٹ بھی کیا ان سے ذرا جواب سوال یہ پوچھ کے, پتہ یہ چلا کہ ان کے بچے باہر کھاتے ہی نہیں ہیں. یعنی کوئی ایسی غذا نہیں ہے جو ان کی امی ان کو گھر میں نہیں پکا کے دیتی. حتیٰ کہ اتوار کو انہوں نے حلوہ پوری کھائی, تو میں نے پوچھا آپ نے حلوہ پوری کھائی لی, آخر کہ نا امی نے پکائی تھی. تو ہمارے یہاں تصور ہی نہیں ہے حلوہ پوری گھر میں کوئی پکائے. لوگ ہنستے ہیں اگر آپ کہیں کہ آپ, تو ہمارے زمانے میں ہماری امیاں, ہماری نانی دادی پکایا کرتی تھیں. لیکن آج کل تو مسئلہ وہی ہے, بیویاں منہ بنا کے کہہ دیتی ہیں آج تو باہر سے لے آئیں, کم از کم آج تو جان چھوڑ دیں. تو اور حقیقت ہے, اسی کینیڈا کی میں بات کر رہا ہوں. ایک ماں سے بات ہو رہی تھی تو ماں کے فضائل پہ گفتگو ہو رہی تھی, تو وہ کہہ رہی ہے سر آپ کس زمانے کی باتیں کر رہے ہیں. ہم نے ان سے صرف یہ کہہ دیا تھا کہ مائیں کتنی اچھی ہوتی ہیں, جب تک بیٹا نہیں آتا وہ کھانا نہیں کھاتی ہیں, چاہے بیٹا 12 بجے آئے 2 بجے آئے. تو کہہ رہی ہے ہنستے ہوئے, سر آپ کس واٹ آر یو ٹاکنگ اباؤٹ, سر آپ کس زمانے کی ماؤں کی باتیں کر رہے ہیں. اب مائیں جو ہے وہ میسج کر دیتی ہیں بیٹا وہ ہاٹ پاٹ میں یہ رکھا ہے فلاں یہ جگہ, یہ مائکرو ویو میں خود گرم کر کے کھا لو. تو وہ اب ماؤں میں بھی وہ بات نہیں رہی, ظاہر بات ہے پھر بچوں کی تربیت میں وہ کیسی بات ہوگی. بہرحال تو آپ نے یہ دیکھا کہ گھر کا کھانا یا جسے کہتے ہیں مشکوک حلال کھانا, شیخ مرزا انصاری کے بارے میں شاید میں نے پڑھا تھا, کسی نے ان کو جب مرجعیت ملی تھی تو ان کی امی کو آگے بتلایا تھا کہ مبارک ہو آپ کا بیٹا مرجع عالم بن گیا ہے. جیسے کہتے ہیں کوئی کسی کا بیٹا ڈاکٹر بن جائے, انجینئر بن جائے, یا PhD کر لے, خوشی خوشی آگے بتاتے ہیں. تو ان کی ماں نے بہت ہی اطمینان سے جواب دیا میرے بیٹے کو اگر نبوت بھی مل جاتی نا تو مجھے کوئی حیرانی نہیں ہوتی. کہ کیوں؟ کہ میں نے اس بچے کو آج تک بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا. آج بھی ایسی مائیں, ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو چائے بنانے سے پہلے بھی سوچتے ہیں کہ ہم وضو کر لیں زیادہ بہتر ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یار چائے کا پانی رکھ دو, جب تک وضو کریں گے چائے بن جائے گی. ٹائم سیو کرو, ثواب کی فکر نہیں کرو, ٹائم سیو کرو. تو بہرحال کہنے کا مقصد ہے کہ ان چیزوں کی بھی اپنی جگہ اہمیت ہوتی ہے. پھر انشاءاللہ گفتگو جاری ہوگی. ایک درود پڑھ دیں محمد والے. تو آپ نے دیکھا کہ انسان کو تاکید کی گئی ہے, مومنین کو تاکید کی گئی ہے کہ وہ روزی کمائے, لیکن روزی کمانے میں حلال حرام کا خیال رکھے. اور اگر نہیں رکھے گا تو پھر اس کے اثرات مرتب ہوں گے, فوری بھی ہو سکتے ہیں, تاخیر کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں, اس زندگی کے بعد بھی ہو سکتے ہیں. اور دیکھیں اس میں کسی قسم کی شرماہٹ
اور جھجک کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ کام ہے کہ جو ہر نبی نے کیا ہے۔ مثلا اگر ہم غلہ بانی یا بکریوں کو چرانے والی ہم بات اگر کر لیں تو وہ ہر نبی نے کی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی ملتا ہے اور دیگر افراد کے بارے میں بھی ملتا ہے، خود رسول نے بھی کی ہے، تجارت بھی کی ہے۔ اسی طرح ہم داؤد علیہ السلام کے حوالے سے کہہ لیں کہ ان کے پاس حکومت تھی، لیکن زرہ بنایا کرتے تھے۔ ان کے ہاتھ میں اللہ نے ایک وہ دی تھی ٹیکنیک کہہ لیں یا معجزہ کہہ لیجئے کہ لوہا ان کے ہاتھ میں آ کے نرم ہو جاتا تھا، تو وہ اس سے زرہ مولڈ کر کے مختلف زرہ بنایا کرتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کتنی خوبصورت حکایت ہمیں ملتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواری جب ان کے ساتھ چلے تو وہ ایسی جگہ پہ پہنچے جہاں پہ کوئی آبادی نہیں تھی، کھانے پینے کا بندوبست نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بندوبست کر دیا کسی طرح کھانے پینے کا، تو جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے کیا تھا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے جو افراد تھے، اصحاب تھے، ان کے دل میں ایک بات پیدا ہوئی اور عیسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے پوچھا کیا ہم سے بھی کوئی بہتر قوم ہے جو اس روئے زمین پر ہو، کیونکہ ہمارے لیے تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے غذا کا بندوبست کیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہاں وہ لوگ تم سے بہتر ہیں جو اپنے ہاتھ سے کماتے ہیں۔ تب آپ دیکھیے ہمارے اور آپ کے گھر میں اگر منو سلوا اتر جائے یا کوئی بندوبست ہو جائے جنت کے خوان کا، تو ہم سے افضل شخص کوئی نہیں ہوگا اس دنیا میں۔ لیکن کون ہے افضل اس سے بھی جو اپنے ہاتھوں سے کما رہا ہو، جس کی ہمارے اور آپ کے درمیان کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے پھر ہاتھ سے کمانے کا پیشہ یعنی دھوبی گھاٹ کھولا، ڈرائی کلینر کی دکان جسے کہتے ہیں، اور وہ اتنے صاف ستھرے کپڑے دھویا کرتے تھے کہ ان کا نام حواری پڑ گیا۔ حور سے نکلا ہے، حور کا مطلب ہوتا ہے سفید، بالکل جسے کہتے ہیں وائٹ، جس طرح جیٹ بلیک کہا جاتا ہے، اسی طرح بالکل جو وائٹ ہوتی ہے رنگت اس کو ہم کہتے ہیں حور۔ خوبصورت آنکھ کی ایک پہچان یہ بھی ہوتی ہے کہ جو سفیدی ہے وہ بہت زیادہ سفید ہو اور جو پتلی ہے وہ بہت زیادہ سیاہ ہو، تو اس کو بھی اس آنکھ کو بھی حور کہتے ہیں۔ تو بہرحال وہ اتنے صاف کپڑے دھوتے تھے کہ ان کا نام بھی حواری پڑ گیا۔ تو اب آپ یہاں سے اندازہ لگا لیجئے، جو لوگ شرماتے ہیں اور کہتے ہیں بھئی یہ تو چھوٹے موٹے کام ہیں، یہ ہم کیوں کریں، تو خود رسول اللہ نے یہ کام کیا، انبیاء نے یہ کام کیا۔ خود مولا علی کے لیے ہم حکایتیں روایتیں دیکھتے ہیں کہ کس طرح وہ یہودی کے باغ میں پانی دے رہے ہیں۔ اس زمانے کی بات ہے کہ جب اسلام اپنا غلبہ پا چکا تھا، یعنی بڑے آرام سے وہ پرتعیش زندگی گزار کرتے تھے، لیکن یہودی کے باغ کو پانی دے رہے ہیں۔ پانچویں امام، امام محمد باقر علیہ السلام، اللہم کھیت سے کام کر کے آ رہے ہیں، بیلچا پھوڑا کدال ان کے ہاتھ میں ہے، پسینے سے جو ہے شرابور ہیں۔ تو ایک صوفی وہاں سے گزرا، اس زمانے میں تصوف جو ہے بہت آگے چلا گیا تھا، پانچویں اور چھٹے امام کے زمانے میں۔ اچھا دیکھیں یہ بھی ایک بہت قابل توجہ بات ہے کہ ہمارے ائمہ کو، اللہ تعالیٰ کے منتخب نمائندوں کو ہر دور میں ہر طریقے سے نعوذ باللہ نیچا دکھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ یعنی جب یہ دیکھا کہ اللہ کا رسول جانشین کا اعلان کر رہا ہے، خلافت دے رہا ہے، تو کسی طرح شب خون خلافت پہ مارا گیا کہ خلافت مل جائے گی تو شاید ہم امیر المومنین کی جو ہے وہ کرسی پہ یا ان کے منصب پر، ان کی فضیلت اور ان کے مقام پر پہنچ جائیں گے۔ ایسا نہیں ہوا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں جب ائمہ کے لیے علم اور اس کے لیے راستہ آسان ہوا پانچویں چھٹے امام کے دور میں، تو لوگ ان کی طرف ملتفت ہوئے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کچھ درباری ملاؤں نے جو ہے اپنی جگہ بنانی شروع کی بادشاہوں کے درباروں میں، اور ان کو ریکمنڈ کیا گیا کہ بھئی ان سے پوچھو گے تو 2 درہم ملیں گے، اگر تم چھٹے امام سے جا کے شیعوں کے پوچھو گے تو تم کو 1 درہم دینا پڑے گا۔ تو یہ بھی ایک طریقہ اپنایا گیا کسی طرح نیچا کرنے کے لیے۔ امام کے پاس گھبرائے ہوئے لوگ آئے کہ امام ہم کیا کریں؟ امام نے کہا بہت آسان طریقہ ہے، تم جا کے درباری ملا سے پوچھو اور 2 درہم لو، اور پھر مجھ سے آ کے پوچھو اور 1 درہم واپس کر دو حکومت کو، تو 1 درہم تمہیں پھر بھی مل گیا۔
تو بہرحال اس زمانے میں ہمارے امام نے یہ سارے مسائل حل کیے. تو علمی جب انہوں نے دیکھا کہ ملکہ ہے ان کو تو کس طرح علم پر قبضہ کیا جائے, تو درباری ملا جو ہے وہ آگے بڑھنے کی کوشش کی. اس زمانے میں لفظ امام یا لقب امام کو تقسیم کیا گیا, بہت سارے امام نام کے لوگ جو ہے وہ وجود میں آ گئے. پھر عبادت پہ کچھ لوگوں نے کہا کہ بھائی ان کی تو عبادت بھی ایسی ہے کہ ان کے عبادت میں بھی کوئی وہ نہیں ہے. اچھا یہ بھی ایک عجیب اتفاق کی بات ہے کہ ہمارے امام حکومت ہو یعنی خلافت ہو, امامت ہو, عبادت ہو یا علم ہو, ہر فیلڈ میں یگانہ روزگار تھے, یعنی کوئی کمپٹیشن کوئی میچ نہیں تھا. لیکن لوگ ایک وقت میں ایک درود پڑھ دے محمد والے لوگ جو ہے وہ ایک وقت میں ایک ہی ایکسپرٹیز ایک ہی فیلڈ میں ایکسپرٹ ہو سکتے تھے, خلافت میں ہو سکتے تھے یا پھر جسے کہتے ہیں علمیت میں یا بھی عبادت میں. تو ہر فیلڈ کے مختلف لوگ وجود میں آئے. تو 5ویں چھٹے کے امام کے دور میں دیگر آئمہ یعنی اللہ, یہ تو ہمارے اللہ کے بنائے ہوئے امام تھے, لوگوں کے بنائے ہوئے امام بھی وجود میں آئے. اور جب عبادت کو دیکھا تو اس زمانے میں کچھ لوگ صوفی نام کے وجود میں آئے کہ جنہوں نے کہا کہ ہمیں جو ہے وہ امام سے کمپیٹ کرنا ہے اور ان جیسی عبادت کر کے دکھانا ہے لوگوں کو. تو جب وہ دیکھتے تھے اماموں کو تھوڑا بہتر لباس پہنے ہوئے تو وہ جل بھن کر کباب ہو جاتے تھے کہ بھئی دیکھیے ان کے امام جو ہے کتنی پرتعیش زندگی گزار رہے ہیں. یا وہ دیکھتے تھے مثلا 5ویں امام کو کہ وہ کدال بیلچا پھاوڑا لے کے آ رہے ہیں اور پسینے میں شرابور. تو ایک صوفی نے تنزن کہا کہ آل محمد کے امام دنیا کے لیے مرے جا رہے ہیں, یہ جملہ کہا تھا. تو امام نے کہا کہ میں وہ کام کیوں نہ کروں جو مجھ سے بہتر لوگوں نے کیا. مولا علی نے وہ کام کیا, رسول اللہ نے وہ کام کیا, انبیاء نے وہ کام کیا, کیا ایسا مسئلہ ہے اگر امام وہ کام کریں. تو رسول نے, انبیاء نے, ائمہ نے, تمام لوگوں نے یہ کام کیے. تو اس میں کسی بھی قسم کی قباحت کی ضرورت نہیں ہے کہ آدمی یہ سوچے کہ میں جو ہوں رزق حلال کماؤں گا تو بڑا عجیب سا لگے گا, دکان کھولوں گا تو بڑا عجیب سا لگے گا. بہرحال یہ حکایات تھی, آیات, روایات اور حکایات کی روشنی میں دوسرا مرحلہ منقولات کا مکمل ہوا. اب آئیے ہم تیسرے مرحلے کی طرف چلتے ہیں, معقولات. درود پڑھتے محمد والے محمد. ابھی میں پچھلے دنوں ایک کلپ دیکھ رہا تھا بہت خوبصورت کہ اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ دیکھیں آج بھی مسلمان خواب غفلت کے مزے لے رہے ہیں اور بس ان کے ذہن میں ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ بس میدان ہمارا ہوگا اور گھوڑا اور تلوار لے کے ہم پل پڑیں گے. جو ہمارے یہاں کے لوگ ہیں وہ امام زمانہ کے حوالے سے بھی یہ کانسیپٹ رکھتے ہیں, بس وہ آئیں گے اور بس تلوار لہرائیں گے اور سب کچھ حالانکہ ان کے بارے میں ملتا ہے وہ رسول کی سنت پہ عمل کریں گے. یعنی جس طرح رسول نے کیا کہ زبان سے اور تعویل سے, عقل شعور سے, مباحثے سے, پھر اگر نہیں ہو پائے گا تو پھر وہ تلوار نکالیں گے. اس طرح دوسرے لوگ بھی ہم دیکھتے ہیں وہ ٹی وی پہ ڈرامے انہوں نے دیکھنے شروع کر دیے ہیں تلوار اور گھوڑے والے کہ بس اب جو ہے وہ مسلمانوں کی حکومت ہمارے پاس دوبارہ آنے والی ہے. تو ڈرامے دیکھ دیکھ کے اگر لوگ جو ہے دنیا پہ حکومت کر لیتے تو کی جا چکی ہوتی. یہود و نصارہ نے اس بات کو ذہن میں رکھ لیا ہے. کس بات کو ذہن میں رکھ لیا ہے؟ ایک تو علم کو ذہن میں رکھ لیا. حدیث ہے واضح طور پہ کہ بادشاہ لوگوں پر حکومت کرتے ہیں, علم بادشاہ پہ حکومت کرتا ہے. یعنی یہ بات طے ہو گئی کہ حکومت سے بھی برتر بہتر طاقتور چیز علم ہے. اگر آدمی کے پاس علم ہو تو بادشاہ بھی اس کی سامنے سرنگو ہو جاتے ہیں. تو آپ نے دیکھ لیا اس وقت مغربی عوام جو ہے اس علم کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑی ہوئی ہے اور ہم نے جو ہے وہ قسم کھا لی ہے کہ ہمیں علم نہیں حاصل کرنا ہے. ہمارا آپ دیکھ لیں اس وقت جو نظام ہے میٹرک سسٹم ہی کی میں بات کر لوں, جس طرح نمبر بانٹے جا رہے ہیں, لوگوں کے 80s میں نمبر آتے ہیں, کوئی کانگریٹس نہیں کہتا, لوگ مسکرا کے خاموش ہو جاتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے آپ کی 80s میں پلس میں مطلب کیسے نمبر آ گئے. اسی کے ساتھ ہمارا کیمبرج سسٹم موجود ہے, او لیول اے لیول اتنا ٹرانسپیرنٹ ہے کہ جب کسی کا A گریڈ آتا ہے تو اس کا مطلب ہے ہی ڈیزروز,
اے اسٹار آتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ ڈیزرو کرتا ہے. یعنی اپنے ہی ملک میں ہمارا سسٹم قابل اعتبار نہیں رہا. اپنے ہی ملک میں ہم گوروں کا سسٹم جو ہے وہ قبول کر کے بیٹھے ہوئے اور فخر سے اپنے بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں, مجبور ہیں. تو تعلیم یا علم ہمارا اثاثہ تھا, ان لوگوں نے حاصل کر لیا تو وہ اس پر چل پڑے. اور اس کے بعد پھر ہم کہیں گے بھائی اگر تم نے علم نہیں حاصل کیا تو کم از کم دولت پر قبضہ کر لو, کاروبار کر لو, تجارت کر لو, کم از کم اس بہانے ہی کچھ طاقت حاصل کر لو. ہم وہ بھی نہیں کرنا چاہتے. لیکن یہ کام یہودیوں نے بہترین طور پہ کیا ہے کہ انہوں نے جتنی بھی تجارت کی منڈیاں ہیں یا تجارت کے اسپیکٹس ہیں, میدان ہیں, ان پہ قبضہ کر لیا ہے. اس وقت اب آپ نے سنا بھی ہوگا ہمارا یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہر چیز کو سازش کے خانے میں ڈال دیتے ہیں کہ یہ بھی سازش ہے, یہ بھی سازش ہے, یہ بھی سازش ہے. مثلا ابھی میں پڑھ رہا تھا کہ دیکھیے کرونا کرائسس میں جو لوگ آلریڈی ملینر تھے, بلینر تھے, وہ اور ڈبل بلینر بن گئے. مثلا ایلن مسک ہے, مثلا بل گیٹس ہے, مثلا جیف بیزوس ہے. یہ 3-4 نام جو انٹرنیٹ کی دنیا میں ہمیں نظر آتے ہیں وہ اور کھرب پتی بنے. ٹھیک ہے, سازش اور یہ وہ ایک اپنی جگہ, وہ اس کی بھی اپنی ایک جگہ کسی حد تک حقیقت ہے. لیکن اگر آپ نوٹ کریں تو کرونا کرائسس میں 50% سے زیادہ بزنس یا کسب معاش کہہ لیجیے انٹرنیٹ پر آ گیا ہے. اسی وجہ سے ایلن مسک جس کو کوئی نہیں جانتا تھا اب وہ اس کو لوگوں نے جاننا شروع کر دیا ہے. جیف بیزوس کو کوئی نہیں جانتا تھا, اب امیزون پہ جو ہے بزنس ہو رہا ہے, ہر دوسرا آدمی جسے کہتے ہیں کہ وہ بزنس کر رہا ہے. تو ان لوگوں نے اس چیز کو ذہن میں رکھ لیا. یہ اس طرح نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ بھئی یہ تو موقع سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. بھئی دیکھیں ان کو معلوم ہے کہ اب جو ہے دور انٹرنیٹ کا ہے. کرونا کرائسس یا اس طرح کی جو پینڈیمکس ہے اس میں کرونا ہی کے حالات اگر ہوئے تو لوگ انٹرنیٹ پہ چلے جائیں گے, تو کیوں نہ ہم اپنا بزنس انٹرنیٹ پہ لے آئیں. تو ابھی سے انہوں نے اس کی تیاری کر لی اور اس سے فائدہ اٹھایا. اس میں کون سے, آپ بھی تیاری کر لیں, آپ بھی جو ہے وہ فائدہ اٹھا لیں اس سے. تو انہوں نے بزنس اور تعلیم ان دونوں چیزوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے. اور بس جسے کہتے ہیں ہم تو وہ کرونا کی ویکسین لگا کے آتے ہیں جو غیر ممالک سے آتی ہے, اور آتے جو ہے وہ مسجد میں جا کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کرونا جس نے بنایا ہے, یہ ویکسین بنائی ہے, اس کو موت دے دے. یعنی آپ ان سے استفادہ بھی کر رہے ہیں اور ان کے خلاف. جسے کہتے ہیں کہ موبائل ان کا ہے, یہ مائک ان کا ہے, یہ فین ان کا ہے, جہاز جس میں آپ جاتے ہیں حج کرنے وہ ان کا ہے, تسبیح چائنا سے آ رہی ہے. یعنی ہر چیز تو باہر کی ہے, اور پھر کس منہ سے آپ دعا کر رہے ہیں. ابھی آپ کو کہا جائے آپ امریکہ کے لیے دعا کر رہے ہیں, یہ لیں گرین کارڈ, یا آپ کی لڑکی کا رشتہ آیا گرین کارڈ ہولڈر سے. اب آپ بتائیں آپ کی مسکراہٹ کے پیچھے ساری جو بددعائیں تھیں وہ سب پیچھے چلی جائیں گی. تو جو پریکٹیکل چیزیں ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں جس کی اہمیت ہے. اب علم دین کا بھی ضروری ہے, دنیا کا بھی ضروری ہے. دونوں چیزوں کو ملا کر آپ کو آگے چلنا ہے. اگر آپ کہیں بس حلال حرام کا, دیکھیے حلال حرام کا علم کیوں بتایا جا رہا ہے, اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ آپ کاروباری شخص ہو, آپ اسٹوڈنٹ ہو, آپ ہاؤس وائف ہو, آپ سروس پرووائڈر ہو, جو کچھ بھی ہو, حلال حرام کا خیال رکھیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس دین کا علم اس کے علاوہ کچھ نہیں. دین کے علم کے لیے بھی اسپیشلسٹ ہو, ڈاکٹرز بھی اسپیشلسٹ ہو, آئی ٹی کے بھی اسپیشلسٹ ہو, انجینئرنگ تمام چیزوں کے اسپیشلسٹ ہو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ ان دو چیزوں پہ قبضہ کر لیں جس میں بھی اس وقت باہر کے ملکوں نے, باہر کی قوم نے, ان لوگوں نے, استعمار نے, جن کو آپ گالیاں دیتے نہیں تھکتے, گالیاں بھی دے رہے ہوتے ہیں اور ان کی امیگریشن کے لیے تڑپ بھی رہے ہوتے ہیں, یعنی بڑے فخر سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے بیٹا, ہمارا چچا کا بیٹا یا ہمارا بھتیجا, ہمارا بھانجا ہے, اس نے آسٹریلیا کی امیگریشن لے لی ہے, فلاں ملک کی جو ہے وہ گرین کارڈ ہولڈر, وہ جو ہے پاسپورٹ ہولڈر سے اس نے شادی کر لی وغیرہ وغیرہ. تو یہ کیا ہے مرغوبیت. اگر وہ کام جو وہ کر رہے ہیں, ابھی میں پڑھ رہا تھا $550 بلین کا انٹرنیٹ بزنس ہے. $550 بلین, $1 بلین پاکستان کا اس میں شامل ہے بس. یعنی امریکہ میں $550 بلین کی انٹرنیٹ پر بزنس ڈیلز ہو رہی ہیں, اور ہمارا جو ہے تو ہمارے لوگ سستی کاہلی یا معجزات یا گھوڑا اور تلوار اس میں اٹکے ہوئے ہیں کہ بس یہ چیزیں ہوں گی اور پھر معجزہ ہوگا اور ہم جو ہے وہ ٹیک اوور کر لیں گے, اور جو زمینہ ہے وہ ہم جو ہے وہ فراہم نہیں کریں گے امام کے لیے. تو امریکہ, اسرائیل, یورپ, کینیڈا جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ
ٹھیک ہے کچھ تصرفات اور ناجائز چیزیں بھی ہوں گی، لیکن بہرحال اپنے ملکوں میں انہوں نے عدالت قائم کی ہوئی ہے، علم کو ترقی دی ہوئی ہے، بزنس کو کرپشن فری مکمل طور پہ بتانے کی جسے کہتے ہیں کہ پوری کوشش کی ہوئی ہے، اور اس سے وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ اگر ہم نے آج یہ کام نہیں کیے تو ہم بھی پیچھے رہ جائیں گے، خصوصی طور پہ وہ چیزیں، وہ طریقہ کار کہ جو اس وقت رائج الوقت ہے۔ خود مولا علی فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو ان کے زمانے کا علم دو، کیونکہ وہ تمہارے زمانے کے لیے نہیں، اپنے زمانے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ ہمارے یہاں تو جو ہے وہ موبائل دیکھ کر جو ہے فوراً جو ہے وہ ہم بچے کو جھاڑنا اور لعنت ملامت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک زمانے میں جس موبائل کو ہتھوڑے سے توڑتے ہوئے دکھایا جاتا تھا، اب اسی موبائل کے لیے اسکول والے ہاتھ پیر جوڑتے ہیں کہ بھائی بچے کو موبائل دلائیں کیونکہ اس پہ کلاسز ہوں گی۔ تو بچے کو آپ یہ سکھائیں کہ اس کا پازیٹیو یوز کیا ہے۔ اب ایک تو یوز ہم نے بتایا، مجلس، درس، اچھی باتیں، اچھے ویب سائٹس، مسائل وغیرہ، اور دوسرا یوز اس کی جو بزنس ایسپیکٹس ہیں، ای کامرس ہے، ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے، اس حوالے سے اس کو آگے بڑھائیں۔ تو آج کل کے دور میں جس طریقے سے ہمیں آگے بڑھنا ہے وہ طریقہ یعنی علم اور پیسہ، یہ دونوں چیزیں جسے کہتے ہیں کہ ضروری ہے، اس پہ مغرب کا قبضہ ہے۔ یہ تو آج کل کے زمانے کے حوالے سے بات ہوئی۔ اگلے زمانے کے حوالے سے جو کہ اب دور نہیں ہے، کون سا زمانہ؟ دجال کا فتنہ۔ کون سا زمانہ؟ امام کے ظہور کا۔ دیکھیے امام سے پہلے دجال آئے گا، اور آپ بڑے مزے سے بیٹھے ہوئے کہ بس امام آئیں گے، امام ہمیں فون کریں گے، میسج کریں گے، بھائی فلاں جگہ پہنچ جاؤ، ہم ان کو جوائن کر لیں گے اور بس جیت جائیں گے ہم۔ اس سے پہلے دجال، اور دجال سے پہلے دجال کے لشکری، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ امام کے لشکری تیار ہو رہے ہیں، یعنی جیسے ہم بھی اپنے آپ کے لیے اپنے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بھی امام کے لشکری ہیں انشاءاللہ، یا اللہ ہمیں امام کے لشکری میں شامل کرے، بھئی اسی طرح دجال کے لشکری بھی تو ہیں، وہ بھی تو تیاری کر رہے ہیں۔ دجال کے لشکری کیا تیاری کر رہے ہیں؟ دجال کے لشکری پیسہ کمانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ دجال کے لشکری ہر چیز میں پیسے کو آگے بڑھا رہے ہیں، جس کو ہم ایک لفظ میں سمیٹنے کی، چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، اسکوپ۔ بھئی یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس میں اسکوپ ہے، بھئی سیدھا سیدھا کہیں پیسے، 4 پیسے زیادہ ملیں گے اس لیے آپ یہ کام کر رہے ہیں۔ تو دجال کے لشکری حلال حرام کو بالائے طاق رکھ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ بس پیسہ کماؤ اور آگے بڑھو، مادیت پرستی میں مبتلا ہو، اور جسے کہتے ہیں دنیا پر چھا جاؤ۔ مادیت پرستی نہیں کرنی ہے ہمیں، بس مادیت کا حصول ہے، یعنی مادے کا حصول، کھانا پینا، کپڑے، گھر، جائیداد، گاڑی سواری، یہ سب چیزیں ہمیں بھی چاہیے، ان کو بھی چاہیے۔ ہمارا ٹارگٹ نہیں ہے یہ، ان لوگوں کا ٹارگٹ ہے کہ یہ چیز ہوگی تو آپ کامیاب، یہ چیز نہیں ہوگی تو ناکام۔ ہمارا لیے یہ وسیلہ ہے، ہمارا ٹارگٹ ہے اللہ کی رضا، ہمارا ٹارگٹ ہے امام کی نصرت۔ تو ایک بزرگ نے بڑی اچھی بات کی، کسی نے ان سے پوچھا اسی پیسے کے حوالے سے، کسب معاش کے حوالے سے، انہوں نے کہا کہ رسول کے زمانے میں لوگوں کے پاس مال ہونا فتنے کی علامت تھا، اور آج کل کے زمانے میں مال کا نہ ہونا فتنے میں مبتلا ہونے کی علامت ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، آپ کے گھر میں اگر لڑائیاں ہوتی ہیں تو 70% لڑائیاں اسی پیسے کی وجہ سے ہوتی ہیں، 70% لڑائیاں اسی بات پر ہوتی ہیں کہ گھر میں جو ہے وہ کھانا اچھا نہیں پک رہا، بیٹی کے لیے جوڑا نہیں ہے، شادی میں جانے کے لیے، بیٹی کے لیے فیس نہیں ہے اسکول میں دینے کے لیے، یا عید کا وقت ہے، رمضان کا مہینہ قریب ہے، ہمارے پاس کچھ کھانے پینے کے لیے۔ تو اگر آپ مناسب مقدار میں اپنے لیے پیسہ جمع کر لیں، یا اتنا جمع کر لیں کہ آپ کم از کم کسی کے محتاج نہ بنیں، کم از کم آپ یہ ٹارگٹ بنا لیں، کوئی مجھ سے یہ نہ کہے کہ تم چونکہ دیندار ہو اس لیے پیچھے رہ گئے۔ آپ کو، مجھ کو تو سب سے آگے نکلنا ہے دنیا میں، کہ لوگ کہیں دیکھیں دینداری کی وجہ ہی سے تو یہ آگے پہنچا ہے، یہ حجاب کرتی لڑکی جبھی تو آگے گئی ہے، یہ لڑکا داڑھی رکھا ہوا ہے، نماز پڑھتا ہے، والدین کا فرمانبرداری اس لیے تو آگے گیا ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ میں اپنی بساط کو لپیٹ کر، نہیں بس اللہ دے دے گا، وہی جسے کہتے ہیں کہ 2 جوتے مار کے، یا وہی کوفے میں جو عابد تھے جن سے بہتر کتے تھے، اس طرح کی زندگی گزار کے بس اللہ مالک آخرت ہماری ہے۔ آپ کو کیا معلوم بھائی، جو شخص آپ کی کفالت کر رہا ہے وہ خود آپ سے بہتر ہو۔ وہ ایک صاحب نے مجھے اپنا خواب سنایا، کہنے لگے کہ ہم
اپنا مدرسہ چلاتے تھے، اور مدرسے میں چلانے والے جو ہمارے فنڈر تھے نا، جو ڈونیشن دیا کرتے تھے، تو وہ اکثر ان سے ہماری ملاقات بھی ہوا کرتی تھی. تو جو مدرسے کے وہ تھے پرنسپل عالم دین، وہ ان کے ساتھ ان کی گاڑی میں بیٹھ کے کہیں جا رہے تھے، تو وہ بتا رہے تھے کہ دیکھیں یہاں میری پراپرٹی یہ ہے. اچھا یہ خواب دیکھ رہے ہیں کون؟ عالم دین جو پرنسپل ہیں یا ہیڈ ہیں مدرسے کے. تو وہ کہہ رہے ہیں دیکھیں یہ میری پراپرٹی یہاں پر ہے، یہ پراپرٹی میری یہاں، یہ مل ہیں، یہ مکانات ہیں. تو کہہ رہے ہیں خواب میں میرے دل میں آیا کہ یہ شخص تو جہنمی ہے، یہ شخص جو ہے وہ ٹھیک ہے تھوڑا بہت تو اس کو ثواب مل جائے گا، جہنم کے ہلکے درجے میں رہے گا، کیونکہ بہرحال یہ مدرسے کی جو ہے وہ اعانت کر رہا ہے، لیکن یہ دنیا میں مبتلا ہے، بس یہ کسی نہ کسی وقت ایمان کا خاتمہ ہو سکتا ہے. تو وہ بتا رہے ہیں کہ خواب جاری ہے. خواب میں ہی انہوں نے کہا کہ نماز کا وقت ہو گیا، مجھے نماز پڑھنی ہے، مسجد کے پاس روک دیں گاڑی. تو انہوں نے گاڑی روک دی، وہ مسجد سے اترے اور کافی طرح دور تھی اندر، وہ پڑھنے گئے. تو نماز میں تھوڑا سا وقت تھا، اذان جو ہے وہ ہو رہی تھی. تو ان کو آواز جانی پہچانی لگی. وہ خواب چل رہا ہے، وہ بتا رہے ہیں خواب، وہ صاحب عالم دین کہہ رہے میں جب قریب گیا، نزدیک کیا کہ جب یہ اذان ختم کر لے مؤذن تو میں اس سے گلے ملوں اور اس کو مبارکباد دوں، اتنی اچھی آواز ہے، دل سوز، دل میں رقت پیدا ہو رہی ہے. تو عالم دین کہتے ہیں کہ جب میں گیا اس کے پاس، میں نے اذان ختم ہونے کے بعد جب وہ مڑا تو میں حیران و ششدر رہ گیا کہ یہ وہی شخص ہے کہ جو ہمارے مدرسے کی اعانت کرتا ہے. یعنی اللہ نے خواب میں اس عالم دین کو بتایا کہ جس کو تم حقیر سمجھ رہے ہو وہ تم سے بھی آگے ہے، وہ مسجد کا مؤذن ہو کے لوگوں کو نماز کے لیے بلا رہا ہے، تم تو نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہو. تو یہ جو کانسیپٹ اپنے ذہن میں رکھے ہوئے کہ جو مالدار طبقہ ہے کچھ بھی کر لے ہم سے پیچھے رہے گا کیونکہ یہ دنیا میں مبتلا ہے. تو دنیا میں مبتلا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس، مولا علی نے کہا ہے کہ زہد یہ نہیں کہ تم چیزوں کے مالک نہ بنو، زہد یہ ہے کہ چیزیں تمہاری مالک نہ بنیں. بس آپ جتنا پیسہ کما سکتے ہیں کمائیں، لیکن اس کمائی میں، اس پیسے میں کھو نہ جائیں. وہ جسے کہتے ہیں کہ پیسہ جب تک جیب میں ہوتا ہے ایمان سلامت رہتا ہے، جب یہاں آ جائے یعنی ہر بات میں پیسہ پیسہ پیسہ، رشتے کی بات ہو، کیریئر کی بات ہو، عزت دینے اور لینے کی بات ہو، کہتے ہیں کہ جس شخص نے کسی کے پیسے کی وجہ سے عزت کی، اس کا 1/3 ایمان ضائع ہو گیا. تو اگر آپ کی خدا کی محبت، دین کی محبت پیسے پہ غالب ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا پیسہ بچا کے رکھیے، کما کے رکھیے کہ بوقت ضرورت کام آ سکے، بلکہ آپ دینے والا ہاتھ بن جائے. بھئی دیکھیں نا، کسی نے کیا خوب کہا کہ دنیا کی نعمتوں پر سب سے زیادہ حق نیکوکاروں کا ہے. مثال، اس وقت دنیا کے جتنے بھی ذخائر ہیں اگر ہمارے مجتہد کے پاس آ جائیں تو کتنی اچھی تقسیم کریں گے وہ پوری دنیا میں. لیکن یہ ذخائر، مطلب جسے کہتے ہیں کہ دنیا میں جو 90% سے زیادہ ارب پتی ہیں وہ امریکہ میں. جب دنیا کی ذخائر کسی اور کے پاس ہوں گے تو وہ ظاہر سی بات ہے الٹی سیدھی چیزوں میں اور غلط چیزوں میں، جس طرح گلف کے حکمران ہیں یا امریکہ یورپ کے حکمران یا بزنس مین ہیں، وہ ادھر ادھر کی چیزوں میں، جسے کہتے ہیں کہ غلط کاریوں میں وہ چیزیں انویسٹ کریں گے. تو وہ چیزیں، وہ پیسے آپ اپنے پاس لیں اور اس کو پھر ایکولی ڈسٹریبیوٹ کریں. اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے آگے والے زمانے سے متصل کرتے ہوئے کہ جب امام دجال جب آئے گا تو وہ روٹیاں دے گا، ایمان خریدے گا. تو ابھی سے آپ اس کی مثالیں اپنے سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ کینیڈا جا رہے ہیں، امریکہ جا رہے ہیں، یورپ جا رہے ہیں، اندھا دھند جا رہے ہیں. یہ نہیں کہہ رہے ہم کہ جانا حرام ہے، لیکن اندھا دھند جا رہے ہیں. یہ دیکھیں بغیر کتنی فیملیز ہیں جن سے ہم رابطے میں ہیں، کینیڈا، امریکہ، یورپ کے، وہ فون کر کے روتی ہیں کہ ہم پاکستان واپس آ رہے ہیں. فون کر کے پوچھ رہی ہیں کہ ہم ایران چلے جائیں یہاں سے، بس ہم نے دیکھ لیا، بہت ہو گیا، کافی ہے، بس ہمیں نہیں رہنا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حلال حرام کو مد نظر رکھیں، چاہے آپ کسی ملک جا رہے ہیں حلال حرام کو مد نظر رکھیں، چاہے آپ اپنے ملک میں کوئی کمائی کر رہے ہیں. کیوں کہ دجال روٹیاں دے گا، ایمان خریدے گا. اگر آپ کے پاس حلال کمائی کی روٹی موجود ہوگی نا تو آپ دجال کو کہہ سکتے کہ بھائی میرے پاس اپنی حلال کمائی کی روٹی موجود ہے، مجھے تمہاری روٹی کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ میں تمہاری فطروں میں مبتلا ہوں. وہ یہی تو کرے گا. اگر نہیں دیں گے تو ڈرائے دھمکائے گا فقر و فاقہ سے، جس طرح کے آج کل کے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے.
دوبارہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے لیے پیسہ ضروری ہے تاکہ اپنا ایمان بچا سکے. انسان کے لیے پیسہ ضروری ہے کیونکہ آنے والے دجال کی فتنے میں یہ اہم ترین ہے. اب آئیے جلدی ہم مختصراً ان ذمہ داریوں کے بارے میں گفتگو کر لیں کہ جو ہمارے اوپر لاگو ہوتی ہیں. اس گفتگو کے بعد ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد میں. اللہم صلی علی بہت حد تک انشاءاللہ گفتگو سے واضح ہو گیا ہوگا کہ کسب معاش کی کیا اہمیت ہے, حلال حرام کی کیا اہمیت ہے. ہم کیا کریں؟ نمبر 1 علم حاصل کریں, حلال حرام کا علم حاصل کریں. مولا علی کوفے کے بازار میں کوڑا لے کے گھومتے تھے اور کہتے تھے کہ پہلے تجارت کا علم حاصل کرو پھر تجارت کرو. تو یہ جب حاصل کر لیں گے تو آپ قدم قدم پر پوچھیں گے. میں اچھی طرح جانتا ہوں, ہمارے ایک دوست ہیں, وہ کسی کاروباری شخص سے ملے. کاروباری شخص نے آفس میں بات ہو رہی تھی, کاروباری شخص نے اسی وقت کوئی فتویٰ پوچھا ان سے مسئلہ. انہوں نے کہا کہ بھئی یہ طریقہ تو حرام ہے. تو ان کے مینیجر بیٹھے ہوئے تھے سامنے اس کاروباری شخص کے. تو مینیجر نے کہا سر اگر ہم اس پہ عمل کریں گے تو ہمارا پروفٹ آدھا رہ جائے گا. تو اس کاروباری شخص نے برملا کہا کوئی بات نہیں, ہمارا کاروباری منافع چاہے آدھا ہی کیوں نہ رہ جائے, یہ مولانا صاحب نے کہہ دیا ہے, بس ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے. آج بھی ایسے اسلام کے سپاہی موجود ہیں, کاروباری شخص ہیں لیکن حلال حرام کو مد نظر رکھا ہوا ہے. تو سب سے پہلے علم حاصل کریں حلال و حرام کا. آج کل تو نئی ٹرمینالوجیز, کریڈٹ کارڈ تو بہت پرانا, کرپٹو کرنسی اور دیگر چیزیں ایسی آ گئی, ان کی اچھی طرح آگاہی اور فتاوی حاصل کریں, پھر آپ آگے بڑھیں. نمبر 2 یقین حاصل کریں. کیا یقین؟ کہ اگر میں آگے بڑھوں گا وَأَلَّا يَسْأَلِ الْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ, انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ سعی کرتا ہے. لوگوں کے ذہنوں میں یہ بیٹھا ہوا کہ بھائی جو مقدر میں لکھا ہوا وہ مل کے رہے گا. تو اس کے بارے میں بھی سن لیجئے. مولا علی کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے پوچھا کہ بھئی مقدر اور نصیب میں کیا فرق ہے؟ تو مولانا علی نے کہا کہ بھئی ایک ٹانگ اوپر کر لو. اس نے ایک ٹانگ اوپر کر لی. مولانا علی نے کہا آپ دوسری ٹانگ بھی اٹھا لو. اس نے کہا نہیں یہ میں نہیں کر سکتا. مولانا نے کہا بس یہی فرق ہے, یعنی نصیب تمہارے ہاتھ میں, مقدر تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے. کچھ چیزیں آپ کے اختیار میں, کچھ چیزیں اجباری ہیں. یعنی کچھ رزق آپ کو مل کے رہے گا, آپ کچھ بھی کر لیں, چاہے گھر میں بیٹھے رہیں, ہاتھ پیر اپنے باندھ لیں. اور ایک وہ رزق ہے ٹھیک ہے آپ چاہ رہے ہیں میں تھوڑا سا ایکسٹرا کما لوں, آپ آگے بڑھیں اور ایکسٹرا کما لیں. آپ چاہ رہے ہیں کہ نہیں یہ ڈیگریڈنگ ہیوملیٹنگ جاب ہے, میں تھوڑا سا ڈگنیفائڈ قسم کی جاب کرنا چاہتا ہوں, اپنی مرضی سے اٹھنا, اپنی مرضی سے کوئی کاروبار, ٹھیک ہے آپ وہ حاصل کر سکتے ہیں. تو نمبر 1 علم حاصل کریں. نمبر 2 یقین. یقین کے لیے ایک چھوٹا سا واقعہ, ایک درود پڑھ دیں محمد والے موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب ملک الموت آئے تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اپنے چھوٹے بیٹے کو دیکھ کر رونے لگے. تو اللہ تعالیٰ نے فوراً موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ بھئی فلاں جگہ جاؤ. فلاں جگہ گئے وہ, مطلب وہ رو رہے تھے کہ میرے بعد اس کا کیا ہوگا. موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اپنا عصا جو ہے دریا میں پھینکو. انہوں نے دریا میں پھینکا, دریا جو ہے پھٹ گیا, نیچے خشکی. پھر موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ تم اب عصا دوبارہ پھینکو. انہوں نے عصا دوبارہ پھینکا, زمین پھٹ گئی. پھر کہا دیکھا کہ پتھر ہے, تو کہا اب دوبارہ پھینکو. انہوں نے دوبارہ پھینکا تو وہ پتھر بھی 2 ٹکڑے ہو گیا. اندر ایک کیڑا جس کا منہ کھلا ہوا اور اس کے منہ میں پتا. تو اللہ نے کہا کہ جب ہم اس پتے کو جو دریا کی تہوں میں پتھر کے اندر بند ہے غذا پہنچا سکتے ہیں تو تمہارے بیٹے کو غذا نہیں پہنچا سکتے. تو یہ یقین کر لیں کہ اللہ مجھے دے کر رہے گا. اللہ جب بے دینوں کو, کافروں کو دے سکتا ہے تو آپ کو کیوں نہیں دے سکتا. مطلب ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ دنیا کو ہاتھ سے چھوڑیں گے تو آخرت ملے گی. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہوتی ہے کچھ لوگوں کے لیے کہ دنیا ان سے لے لیتا ہے پھر کہتا ہے آخرت میں. اور خود قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم چاہو تو ہم تمہیں آخرت دیں, اگر تم چاہو تو ہم تمہیں دونوں چیزیں دیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. آپ دنیا بھی مانگیے اور دین بھی مانگیے, اس میں کیا ایسی برائی ہے اگر آپ دونوں چیزیں حاصل کر لیں, تاکہ جو شکوک و شبہات آپ پر حملہ کرتے ہیں وہ تو نہ کریں. فقر فاقہ میں مبتلا ہوں. مولا علی کہتے ہیں نا کہ اگر فقر کوئی شخص ہوتا تو میں اس کو قتل کر دیتا. کیوں؟ بہت خطرناک چیز ہے فقر. فقر کیا؟ غربت بھی آ جائے, پیسے کم پڑ جائیں, بجلی کے بل کے پیسے نہ ہوں, یا آخر میں مہینوں میں دال روٹی چل رہی ہو, تو آدمی کو ایک پریشانی ہوتی ہے کہ کیسے گزارا ہوگا, کیا ہوگا. ہم نے تو اتنی دعائیں کر لی لیکن کچھ بھی نہیں ہوتا. تو دعائیں تو کر لی آپ نے, دوا بھی کریں ساتھ ساتھ.
نمبر 3 جسے کہتے ہیں کہ علم حاصل کر لیا، یقین حاصل کر لیا، سستی. مولا فرماتے ہیں کہ محرومی کا ایک سبب سستی بھی ہے. ہمارے یہاں سستی کاہلی کا بڑا شکار ہے. ایک دن بس آپ نکلے، کوئی نیا کام کسی نے سکھایا، بھائی یہ کر لو، آپ گئے تو پتہ چلا نہیں بھائی نہیں، ارے بھائی ایک دن کرنے، امام نے کہا ہے کہ کوئی کام کرو تو اس کو 1 سال تک جاری رکھو، پھر اس کو بند کرو، پھر اس کو ڈسکنٹینیو کرو. ہم کہتے ہیں بس اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پلیٹ میں رکھے یا منو سلوا کی طرح ہمیں اتار کے جو ہے وہ دے دے گا. دوسرے مشقت کر رہے ہیں. اب ہم بتائیں کینیڈا جیسے ملک کی حالت یا برف باری یا ویدر ہمارے ملک کا ہو جائے، ہمارے یہاں 2 دن بارش ہوتی ہے پورا شہر اپ سیٹ ہو جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں اگر کینیڈا جیسی سردی پڑ جائے تو پھر کیا ہو، یا گلف کنٹریز جیسی گرمی پڑ جائے تو کیا ہو. اللہ نے اتنا اچھا موسم، اتنا اچھا ملک دیا ہے، اس کے باوجود بھی علم حاصل کریں، یقین پیدا کریں، سستی سے دور رہیں، اور شرم و حیا. جیسے کہ ابھی ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ جب رسول کام کر رہے ہیں، امام کام کر رہے ہیں، تو پھر آپ کے لیے کیا قباحت. آخر میں جو اہم چیز کہنی ہے وہ یہ کہ دنیا کے ساتھ چلتے ہوئے زندگی گزاریں. اب آپ دیکھیے جو آپ کتابیں پڑھ رہے ہیں وہ ظاہر سی بات ہے 20 سال پرانی، 50 سال پرانی آپ کے امی ابو کے زمانے کی تو نہیں ہے. آپ جو کپڑے پہن رہے ہیں وہ 100 سال پہلے پرانے تو نہیں تھے جن گھروں میں رہ رہے ہیں. تو اسی طرح علم، ٹیکنالوجی یا کمانے کے طریقے بھی اب نت نئے آ گئے. مطلب ہمیں واٹس ایپ اور یوٹیوب پہ کیا فقط ٹک ٹاکرز یا جسے کہتے ہیں کہ جو مزاحیہ اسکٹس ہیں وہی نظر آتے ہیں. اس کے علاوہ اور چیزیں نہیں ہیں جن کو ہم حاصل کر سکیں. مثلاً میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد. مثلا ای کامرس اس وقت تجارت کی سب سے بڑی جسے کہتے ہیں کہ لیٹسٹ ایک فیلڈ ہے. جیسے ای میل ہم کہتے ہیں، اسی طرح ایک ای کامرس. اس میں اگر آپ جو ہے آج کل بہت زیادہ مقبول و معروف ہو رہی ہے، خواتین ہوں چاہے بچے ہوں، جاہل ہوں پڑھے لکھے ہوں، 6 مہینے 3 مہینے کی ٹریننگ ہوتی ہے. بعض اوقات تو 1 ہفتے میں آدمی کام سیکھ لیتا ہے اور وہ کام شروع کر دیتا ہے. یوٹیوب بھرے پڑے کہ 14 سال کی لڑکی ہے 2 لاکھ روپے کما رہی ہے، 16 سال کا لڑکا ہے 6 لاکھ روپے کما رہا ہے، فلاں ہے 54 سال کی عمر میں انہوں نے 6 مہینے میں ایک چیز سیکھی اور $300 مثلاً کما رہے ہیں. یہ یوٹیوب اور انٹرنیٹ پہ یہ سب سکسیس سٹوریز بھری ہوئی ہیں. اب تو خواتین کے لیے بھی بہت آسان طریقہ ہو گیا. آپ گھر بیٹھ کے، یعنی خود ابھی میں پرسوں ایک ویب سائٹ دیکھ رہا تھا، کوئی خاتون ہے باہر کی، یورپ کی، وہ صرف خواتین ہی کو سکھاتی ہیں کہ یہ انٹرنیٹ بزنس آپ کیسے کریں. بلکہ اب تو یوٹیوب پہ خود خواتین، یعنی پاکستانی خواتین میدان عمل میں آ گئی ہیں کہ جو خواتین کی کلاس لیتی ہیں خواتین کو سکھاتی ہیں. بہت سارے گیجٹس ہیں، بہت سارے سافٹ ویئرز آ گئے کہ جو ای کامرس یا جسے کہتے ہیں کہ انٹرنیٹ کامرس یا انٹرنیٹ کو استعمال کرتے ہوئے کہ آپ کس طرح کمائیں، اور کوئی حرام اور جسے کہتے ہیں کہ اس کی ٹینشن بھی نہیں ہے. بہت ٹرانسپیرنٹ اور 1+1=2 کی طرح واضح طور پر ہے. تو جو نت نئے طریقے ہیں ان کو سیکھیے، جو نئی چیزیں ہیں ان کو اپنائیے، اور اپنے ہاتھ میں اتنا پیسہ جمع کیجئے. مردوں کی بھی اعتبار سے بھی بہت ضروری ہے، خواتین کے لیے بھی زیادہ ضروری ہے. جو نوجوان اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی بہت ضروری ہے. جو موجودہ جدید ترین طریقے ہیں ان کو حاصل کیجیے. ورنہ ہوگا کیا ہے، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یا بالآخر کار شیطان آپ کو ہائی جیک کر لے گا اور پھر یہ کہے گا کہ بھئی حرام کے بغیر تو تم آگے نہیں جا سکتے. اور جب حرام آپ کے پیٹ میں جائے گا تو اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ اگر امام بھی آپ کے سامنے کھڑا ہو، کربلا کا میدان ہو، تو اس کی باتیں آپ کو اثر نہیں کریں گی. یہی وہ جملہ تھا جو امام حسین نے عمر سعد کو دیکھ کے کہا تھا کہ مجھے معلوم ہے میری باتیں تم پر عمل نہیں کریں گی کہ تمہارے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما. جو رزق حلال کما رہے ہیں ان کو رزق حلال میں برکت عطا فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما. جو زندان میں ہیں ان کو رہائی عطا فرما. جو گمشدہ ہیں ان کو منزل تک پہنچا.
کرونا جیسی متعدی بیماری سے ہم سب کو محفوظ فرما. مسلمان دنیا میں جہاں جہاں ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے ان سے ظلم و ستم کو دور فرما. امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين.